اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. جی اچھا جی، آج ہم نئی بک شروع کرنے والے ہیں. اس بک میں تو 5 ہی حدیثیں تھی، میں نے پڑھا دی تھی نا. تو آج ہم بک جو 2 حدیث کی شروع کرنے والے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں مور نالج انشاءاللہ آپ کو ملے گا، مور گرامر سیکھنے کا موقع ملے گا، ایڈوانس تھوڑا لیول پہ نا. تو ریویژن بھی ہو جائے گا کیونکہ سب ہم ایڈوانس لیول پہ ہی ہیں. تو میں شیئر کرتی ہوں بک آپ لوگوں سے، پھر پڑھاتی ہوں. تو ریڈنگ کریں گے ایز یوزول، اور پھر ہم حدیث کو سمجھیں گے، اس کی گرامر کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے بھائی. منیبا آپ آ جائیں، پڑھیے. جی پہلے درود شریف پڑھ لیں. پڑھیے جی درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. عن أنس. پڑھیے. آپ کو نظر آ رہا ہے؟ سب ٹھیک نظر آ رہا ہے سب کو ہے نا؟ جی یہ بک اتنی کلرفل نہیں ہے لیکن یہ بہت اچھی کتاب ہے، ٹھیک ہے. ابھی جو آپ نے پہلا جملہ پڑھا ہے پہلے اس کا ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں. کریے، آپ کر سکتے الحمد لله. جی الحمد لله الذي all praise and thanks is to Allah, the one who أنقذه انقذا اس نے بچا لیا بی مجھے ہاں مجھے. من النار from the fire. بی کا مطلب مجھے نہیں ہے، مجھے نہیں بچا لیا، میری وجہ سے بچا لیا اس کو، بی میری وجہ سے. بی یہاں سبب کا معنی دے رہا ہے، ریزن کا معنی دے رہا ہے. بی کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں نا. بی کا مطلب ما آ بھی ہوتا ہے، ود ہے نا. بسم جی اللہ الرحمن الرحیم میں جو بی آتا ہے نا وہ بی ما کا معنی دیتا ہے. یہ بی ریزن کا، سبب کا معنی دے رہا ہے، میری وجہ سے. اور یہ میری وجہ کون ہے؟ میرا کون ہے یہ بندہ؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے نا. بچا لیا اس کو. ابھی یہ حدیث میں پڑھیں گے وہ کون ہے. انقذا کا مطلب ہوتا ہے بچانا، ماضی ہے یہ، اور یہ باب فعال سے ہے. انقذا پہلا صیغہ ہے ماضی کا. اگر شروع کے لیٹر پہ زبر آ جائے اور لاسٹ پہ زبر آ جائے تو وہ فعل ماضی ہوتا ہے. بیچ میں چاہے کچھ بھی ہو، جی چاہے بیچ میں پہاڑ کھڑا کر دیں، ایک ماؤنٹین کھڑا کر دیں، پہلے لیٹر پہ اور لاسٹ لیٹر پہ اگر آپ کی زبر آ رہی ہے تو وہ فعل ماضی ہے ڈیفینیٹلی. انقذا ہو ضمیر جو یہ منصوب کے، یہ مفعول بنے. بچا لیا، کس نے بچا لیا؟ بچانے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ. اس نے بچا لیا اس کو بھی میری وجہ سے، من النار آگ سے. الحمدللہ الذی انقذہ بی من. اب اس کو دوبارہ پڑھیے ایک دفعہ، فیل کرتے ہوئے پڑھیں. الحمد للہ الذی انقذہ بی من النار. گڈ. اب آگے پڑھیے، حدیث پڑھیں گے عن انشاءاللہ. عن أنس أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو بالموت فدعاه إلى الإسلام. بس اتنا رک جائیں ابھی، ٹھیک ہے. اب اس کو سمجھ لیتے ہیں نا پہلے، پھر ایسے پڑھیں گے تو سمجھ نہیں آئے گا. انس کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو؟ یعنی انس جی رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ کون تھے، ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور ان سے روایت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. یہ وہ حدیث کو روایت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جی ٹھیک ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انا غلامن، ٹھیک ہے. Indeed there was ایک سلیب تھا، کس میں سے؟ من الیہودی، یہود میں سے، from the Jews. Yes. ٹھیک ہے. کانا یخدم النبی، وہ کیا کرتا تھا؟ وہ خدمت کرتا تھا کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی ایک غلام تھا جو کہ یہود میں سے تھا، جیوز میں سے، اور وہ خدمت کیا کرتا تھا. جیسے انس رضی اللہ تعالیٰ بھی غلام تھے نا، تو وہ بھی خدمت کیا کرتے تھے. تو وہ بھی خدمت کیا کرتا تھا کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. النبی یا مفعول ہے، ٹھیک ہے. فمرض، پس وہ کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گیا. مریض بیماری زا ہے، یہ باپ سمیہ سے نا، فمرض وہ بیمار ہو گیا. یہاں جی تک سمجھ آ گیا؟
جی ان غلامن من الیہودی، کانا، کانا کا مطلب کیا ہے؟ وہ خدمت کرتا تھا، وہ کون؟ یخدم میں ہوا ضمیر جو ہے وہ کانا کا کیا بن گیا؟ غلام. ہاں، کانا کا جی اسم تو وہ ہے، کانا کا اسم، کانا جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ اس کا ایک اسم ہوتا ہے، اس کی خبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی یہ خود تو فعل ہوتا ہے، اور فعل کون سا ہوتا ہے؟ ناقص ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کا ایک اسم ہوتا ہے، اس کی خبر ہوتی ہے، تو کانا کا اسم اس کے اندر ہی ہے، اور اس کی خبر کیا ہے؟ یخدم النبی، یہ اس کی خبر ہے کانا کی۔ کانا جی کا اسم کدھر ہے؟ جیسے انا کا اسم ہوتا ہے، انا کی خبر ہوتی ہے نا، اسی طرح جی کانا کی کانا کا بھی اسم ہوتا ہے اور کانا کی خبر ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں، جو آپ کا انا کا اسم ہوتا ہے وہ تو منصوب ہوتا ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہے، جی جی اور کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ وہ مرفوع ہوتی ہے۔ جی انا کی خبر نہیں انا کی جی خبر مرفوع ہوتی ہے نا، انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، بٹ کانا کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اور جو اس کی جی خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ منصوب. تو اب یہاں پہ خبر تو جملہ بن کے آ رہی ہے نا، جی تو اب یہ محلن منصوب ہو کے پھر اس کی خبر بنے گی، کس کی؟ کانا کی، کانا کی. ان پلیس آف۔ اچھا، فمریدا، پس وہ بیمار ہو گیا، کون بیمار ہوا؟ ہوا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ غلامن. غلام کی طرف جا رہی ہے۔ فَأَتَاهُ، پس آئے اس کے پاس، یہ عطا کی یا جو ہے یہ الف میں بدل گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی یہ عطا تھا اور عطا کی یا کس میں بدل گئی ہے؟ الف میں بدل گئی۔ فَأَتَا، پس آئے، آنے کا معنی دیتا ہے نا، اس کے پاس، کس کے پاس؟ غلام کے پاس۔ کون آئے؟ النبی، فائل کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، جی یعودہ، ٹھیک ہے نا؟ یعودہ وہوا بالموتی۔ اچھا، یعودہ کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ آدھا یعودہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک تو آدھا یعودہ کا مطلب ہوتا ہے ریوائز کرنا، ریویژن کرنا، اعادہ کرنا، ہے نا؟ اور ایک جی آدھا یعودہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعادت کرنا۔ سیم روٹ ورڈ ہے، ایک ہوتا ہے آپ کا اعادت کرنا، کسی کو سکھ کو وزٹ کرنا، اوکے ٹھیک ٹھیک ہے نا؟ تو ہے. جی وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ وزٹ کر رہے تھے اس کو، وہ اس کی عادت کرنے آئے۔ جی وہ کون ہے؟ ہوا کی ضمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے، ہو کی غلام کی طرف جا رہی ہے، وہ عیادت کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ہو اس کی، وہ ہوا، اور یہ ہوا بھی اسی لڑکے کی طرف جا رہا ہے، یہودی لڑکے کی، غلام کی طرف، جی اس حال میں کہ وہ کیا تھا؟ بالموتی، موت کے قریب تھا۔ جی بی کا مطلب یہاں کیا ہے؟ ابھی اس کا بی کا، سارے بی کے ہم آگے میننگ پڑھیں گے، جتنے بھی بی آ رہے ہیں ان کی میننگ ابھی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ وہ ہوا بالموتی، اور وہ موت کے مقام پہ تھا، موت کے مقام پہ یعنی بالکل قریب تھا مرنے کے۔ اچھا، اس کے بعد فدعاہ، پھر انہوں نے کیا کیا؟ دعوت دی اس کو، پس اس نے دعوت دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اس کو، الاسلامی، اسلام کی۔ بہت پیاری حدیث ہے۔ جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اب آگے آپ پڑھیے۔ فنظر الغلام إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم. بس یہاں پہ رک جائیے۔ فنظر الغلام، اب اس کا کیا مطلب ہوگا؟ نظرہ کا میننگ کیا ہے؟ دیکھنا۔ he saw. جی ہاں، ماضی ہے نا، تو دیکھا جی غلام نے، کس کی طرف دیکھا؟ الا ابی ہی، اپنے والد کی طرف۔ جی وہ ہوا، اس حال، یہ جو وہ ہے نا یہ حالیہ آ رہی ہے بار بار، وہ ہوا بالموتی، ہے نا؟ اور وہ جی ہوا جی عند راسی ہی، اس حال میں کہ وہ، اس کا باپ کہاں تھا؟ عند راسی ہی، اس کا باپ کہاں کھڑا تھا؟ اس کے سر کے سر پاس، کے پاس. سر کے پاس کھڑا تھا، بچے کے۔ فقال له ابوہ، اب اس نے، جب بچے نے اپنے باپ، وہ بول تو سکتا نہیں تھا، بیچارہ مرنے والا تھا، تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ میں کیا کروں نا، جو کہ اس کے سر کی طرف کھڑا تھا، سر کے قریب تھا۔ فقال له ابوہ، تو کہا اس کو اس کے ابو نے،
غلام کے ابو نے اس کو کیا کہا؟ اتے. اتے کا کیا میننگ ہوگا؟ اوبے. اوبے کرو. اوبے کرو. کس کو اوبے کرو؟ ابا القاسمی. ابا کیوں آیا ہے؟ ابو ابا ابی ہوتا ہے نا. یہ منصوب ہے مفعول. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ امر ہے نا، اس کے اندر ہی جی ضمیر ہے نا، انتا جی فرسٹ سی ہے. اتے ابا القاسمی. ابا القاسم کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، ان کا یہ کیا نام ہے؟ ابا القاسمی. یہ ان کا بیٹے کا نام، یعنی ان کی کنیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. قاسم ان کا بیٹا تھا جو فوت ہو گیا تھا، اور اسی کے اوپر میرے ابھی نواسے کا نام رکھا گیا ہے قاسم. تو ابا القاسمی یہاں پہ مفعول بن رہا ہے، وہ مرکب اضافی بن کے مفعول بن رہا ہے. اچھا، اس کے بعد آگے کیا ہے؟ فَأَسْلَمَ. فَأَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ. پھر اس نے سلام کیا. فَأَسْلَمَ then he obeyed. ہاں، اسلم کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کیا کیا؟ ثم submit. مات. اس نے اسلام قبول کر لیا. جی اسلم یسلمو جی ہے نا. سلمہ جی جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے سلام کرنا. جی یہ ہے اسلم. اسلم کا مطلب ہے سرنڈر کرنا، سبمیشن کرنا، سبمٹ کرنا. ثم ماتا، اس نے پھر وہ مر گیا. جی. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب ہوا؟ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم exited. ایکزٹڈ من اندی ہی، اس کے پاس سے. جی. وَهُوَ وَهُوَ يَقُولُ. يَقُولُ. وَهُوَ يَقُولُ. اس حال میں کہ وہ کہہ رہے تھے. اس While he حال was میں کہ saying وہ کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. من النار. یہ جملہ جو ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ورڈز ہیں، ان کو حدیث کا ٹائٹل بنایا گیا. اسی جی طرح ہوگا آگے بھی. ٹھیک ہے. تو جی کیسا لگا آپ کو پڑھ کے؟ عربی میں ڈائریکٹلی. اب عربی میں ایک ہوتا ہے ٹرانسلیشن پڑھ لینا انگلش میں یا اردو میں پڑھ لینا، لیکن جس طرح آپ جی یہاں پہ سمجھ رہے ہیں نا ساری چیزوں کو، کہ یہ باب فعل سے اسلم آ رہا ہے. سما ماتا، یعنی سما جو حرف ہوتا ہے نا، ایک واو ہوتا ہے، یہ سارے حروف عاطفہ ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کا ڈفرینٹ ڈفرینٹ میننگ ہوتا ہے. جیسے حروف مشبہ بالفعل ہوتے ہیں، اننا واخواتہ، ان کے ڈفرینٹ ڈفرینٹ میننگ ہوتے ہیں. کام ایک ہی کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی غیر عامل ہوتا ہے، وہ بھی غیر عامل ہے. ٹھیک ہے نا. وہ انا وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اسم پر آتے ہیں، صرف اسم ان کے بعد نون آتا ہے. لیکن کانا وغیرہ کے بعد بھی ہمیشہ نون آتا ہے، اسم بن کے ان کا جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں. لیکن یہ حروف عاطفہ سب پہ داخل ہو جاتے ہیں، یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہو جاتے ہیں یہ. لیکن یہ درمیان میں آتے ہیں نا، کیونکہ یہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں. تو وہ بھی درمیان میں آئے گا، سما بھی، ام بھی، جتنے بھی آئیں گے وہ حروف عاطفہ بہت سارے ہیں. تو وہ کے کافی سارے میننگ، حتیٰ بھی ہے، تو یہ درمیان میں آتے ہیں اور 9 ہوتے ہیں یہ. اچھا، سما میں کیا میننگ ہوتا ہے؟ سما میں یہ میننگ ہوتا ہے کہ ایک کام ہوا اور اس کی تھوڑی دیر کے بعد دوسرا کام ہوا، یعنی فوراً نہیں ہو گیا، تھوڑا ٹائم لگا بیچ میں. سما یمیتکم سما یحییکم سما الیہ ترجعون آتا ہے نا قرآن مجید. یعنی وہ اس نے اسلام قبول کر لیا، پھر وہ مر گیا. اب یہ نہیں بتایا وہ کتنی دیر کے بعد فوت ہوا. میں بھی ایک دن بعد فوت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آ گئے، اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ تو وزٹ کے لیے گئے تھے نا، وہ تو آ گئے اور پھر وہ فوت ہو گیا. ٹائم کا نہیں بتایا. تو اس میں جو ابھی گرامر آئی ہے نا، اس کو ہم پڑھیں گے. کوئی حدیث کو ریڈ کرنا چاہتا ہے کہ کوشش کرنا چاہتا ہے؟ نور عائشہ بھی ہے ہمارے ساتھ. پڑھنا چاہیں گی نور؟ آپ پڑھنا چاہیں گی؟ السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. روزہ آپ پڑھنا چاہیں گی؟ جی میں پڑھتی بھی ہوں. میں پوچھ رہی تھی فا اور ثم میں کیا فرق ہے؟ جیسے فا بھی تو آتا ہے تو فا. ہاں، فا کے 2-3 میننگ ہوتے ہیں نا. ہوں. فا جو ہے اگر نئے جملے پہ آ جائے تو فا استنافیہ ہوتا ہے، اگر کوئی نئی بات ہو رہی ہو تو. صحیح. اور فا عاطفہ جو ہوتا ہے پھر وہ تو جوڑنے کا ہی کام کرتا ہے نا، پچھلے وہ جملے کو وہ سما بھی. عطف پڑ جاتا ہے نا. پھر فا بہت سارے ہوتے ہیں. فا تفسیریہ بھی ہوتا ہے جو اما کے جواب میں آتا ہے جملے کے اوپر. تو اس میں تو بہت ڈیٹیل ہے اس کے فا کے اندر نا. تو فا حرف عطف کے طور پہ، اور فا جو ہے ایک اور آپ نے جو بولا تھا، ہاں یہ جواب قسم پہ بھی آتا ہے، آپ کو پتہ ہے فا داخل ہوتا ہے. ٹھیک.
تو تو جو یہ اس کا بہت یوز ہے. تو سما اور فا میں کیا فرق ہے؟ فا کا میں اچھا سما میں یہ شروع میں بھی آ سکتا ہے، بلکہ یہ شروع میں آتا ہے، جملے کے شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی. اور وہ جو درمیان میں آتا ہے وہ بیچ میں درمیان. اچھا یہ بھی درمیان میں ہوتا ہے. اس کا کبھی کبھی جو جملہ ہوتا ہے وہ نیا ہوتا ہے، بالکل استنافیہ جملہ ہوتا ہے، پیچھے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کو جوڑتے نہیں ہے، پھر اس کا عطف نہیں کرتے پیچھے، ٹھیک ہے. صحیح. لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ جوڑنے کا پچھلا جملہ اگلے سے جڑ جاتا ہے، یا ایک ہی آیت کے اندر یہ بار بار آ رہا ہوتا ہے فا، تو اس وقت صحیح. وہ فا عطفہ ہوتا ہے، اس کا عطف پیچھے پڑ رہا ہوتا ہے. تو اس میں بہت ڈیٹیل ہے، اس کا ایک الگ ٹاپک ہے. جیسے وہ ہے نا، تو وہ کے کتنے وہ حالیہ پڑھ رہے ہیں آج ہم. وہ ہاں عاطفہ بھی ہوتا ہے، اور وہ جو ہوتا ہے وہ قسمیہ بھی ہوتا ہے. صحیح تھا، سمجھ گئی. واللہ ہاں، جیسے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، میں پڑھتی ہوں آپ حدیث. پڑھیے اس حدیث کو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمد للہ الذی انقذہ بی من النار. عن انس ان غلاما من اچھا اس کو الیہود. تجوید کے ساتھ نہیں پڑھے نا، ایسے ہی پڑھے. اچھا یہ جی. قرآن نہیں ہے نا، یہ حدیث ہے. جی اچھا. عن انس ان غلاما من اليهود كان يخدم النبي فمرض فأتاه النبي يعوده وهو بالموت فدعاه إلى الإسلام فنظر الغلام إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم ثم مات. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول والحمد للہ الذی انقذہ بی من النار. اچھا ابھی اس کو ایسے پڑھنا ہے نا جیسے انگلش میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، پاز وغیرہ ہوتے ہیں، کوماز ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا، اردو میں بھی ہوتے ہیں. آپ ایک دفعہ پلیز سر مجھے گائیڈ کر دیں گے کیونکہ مجھے بھی نہیں اس آئیڈیا ہو بچی جائے. نے بڑی اچھی پڑھ دی ہے نا، اس نے بڑے اچھے پوزز صحیح. دیے ہیں. یہاں پہ سٹاپ لگا ہے، وہاں آپ نے سٹاپ کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ٹھیک. کوماز ہیں، وہاں کوما. ابھی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پڑھا نہیں، یہاں بھی نہیں پڑھا، یہاں تیسری جگہ بھی نہیں پڑھا. تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے سننے والے کو بھی پڑھنا چاہیے، اور میں دھیان رکھوں گی. بخیلی کی بالکل بات ہے نہ پڑھیں ہم تو، ٹھیک ہے. تو اللہ نہیں تعالیٰ نہیں. معاف فرمائے ہماری. ہم کرتے ہیں اس کو آگے گرامر کو، ٹھیک ہے. آپ اس کو میں نے بتایا کہ پڑھیے گا، اور پوزز آپ اپنے آپ کو سمجھا کے پڑھیں، ریڈنگ نہیں کرنی. آپ نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ میں کیا پڑھوں، جیسے انگلش سمجھتے نا پڑھتے ہوئے کہ ہم مجھے کیا سمجھ آیا، کوئی نیوز پڑھی، آپ نے کچھ میسج پڑھا، جی بالکل تو بالکل. وہ ضروری ہے. صرف ریڈنگ جو ہے وہ تو ہمیں آتی ہے، الحمدللہ ہم قرآن پڑھے ہوئے نا، تو ہمیں آتی ہے. تو ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ رواہ البخاری فی الجنائز، ٹھیک ہے. کتاب جو جنائز ہے اس میں بتائی گئی، اس سے یہ حدیث آئی ہے. اور ابو داؤد کی جو وہ کتاب ہے اس میں سے وہ فی الجنائز. و احمد کون ہے؟ احمد بن یہ حنبل جو ہیں، ان کی کتاب ہے کوئی حدیث کی. اچھا یہ لفظ کہاں سے لیے گئے؟ یہ الفاظ انہی سے لیے گئے، احمد بن حنبل کی کتاب سے لیے گئے. اب ہم کرتے ہیں شرح المفردات. یہ ورڈ آپ کے لیے نیا نہیں ہے نا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. کہاں پہ پڑھا ہے؟ مدینہ بکس میں پڑھا ہے. تو یہ رائٹر اس بک کے وہی ہیں، مدینہ بکس والے ہی ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کے سٹیپس میں ہوتی ہیں ان کی کتابیں، تو یہ ان کا سٹیپ ہے تھوڑا ایڈوانس، لیکن مشکل نہیں ہے بالکل بھی. اچھا اب میں تھوڑا پڑھ کے آپ کو سمجھاتی ہوں، پھر آگے دیکھیے گا. الغلام، غلام کون ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے. الصبی ہینا یقارب سنل ہے، یہ سنل ہے بلوی. اچھا بارہ. تو اس کی جمع کیا ہے؟ غلمان انہیں. غلام کون ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے سلیو ہوتا ہے، پہلے زمانے میں سلیوز ہوتے تھے، آج کل تو نہیں ہے. الصبی یو کا مطلب ہوتا ہے بچہ. ہینا یقاربو جو کہ پہنچ رہا ہو، کہاں پہنچ رہا ہو؟ سن البلوغی، بلوغت کی عمر کو، یعنی وہ اب اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں. اچھا غلمان کیا اس کی جمع ہے؟ غلمان، ٹھیک ہے. ٹینیجر کہتے ہیں. ٹینیجر ٹین ایجر سے بڑا ہو، ہاں ٹین ایجر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کا یوتھ جس طرح ہوتے ہیں نا، کیا کہیں گے اس کو انگلش میں؟ کوئی مجھے کریکٹ کرے گا؟ ہاں میچورٹی. میچورٹی ڈیٹ پہ، میچورٹی ڈیٹ کہتے ہیں جو بلوغت کی عمر ہوتی ہے نا، صحیح ہے.
تو الصبیو یہ غلام بالکل بچہ نہیں تھا، بلکہ کیا تھا یہ وہ اس کی غلام جو ہوتے ہیں وہ 11 12 13 سال، جنت کا بھی ان کا ذکر آتا ہے نا کہ وہاں بھی غلام ہوں گے، تو 11 12 13 سال جو کہ پہنچنے والے ہوں سن البلوغی، سنل ہے یہ، ٹھیک ہے، سن البلوغی. اچھا اس کے بعد ہے خدمہ. خدمہ ماضی ہے فلانن، اس نے خدمت کی فلاں کی، ٹھیک ہے نا، اب نام نہیں بتایا اس نے خدمت کی، تو آپ کو میننگ بتایا جا رہے ہیں. اچھا یہ بالکسری ہے و دمی ہے، دونوں طرح سے آتا ہے. بالکسری کیسے ہے و دمی کیسے، دمہ کے ساتھ بھی آتا ہے اور کسرہ، مضارع کی بات کر رہے ہیں. یہ جو آپ کو بتایا گیا نا دمے کے ساتھ اور کسرے کے ساتھ، یہ خدمہ کا مضارع بتایا گیا ہے کہ اس کا مضارع دمہ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور کسرہ کے ساتھ بھی. خدمہ یخدمو بھی ہو سکتا ہے، خدمہ یخدمو بھی ہو سکتا ہے. اچھا جب اس طرح لکھا ہو نا تو پھر یہ مضارع کی علامت ہوتی ہے اور اس کا بتایا جاتا ہے اس پہ کیا حرکت آ رہی. کاما، کاما بحاجتی ہی، کاما کا مطلب ہے نا کھڑا ہونا، ٹھیک ہے نا. حاجتی ہی کا مطلب کیا ہے کہ وہ ان کی ضرورت کے لیے کھڑا رہتا تھا، یعنی ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کھڑا رہتا تھا. فہو خادم، اس خادم کیا ہے، یہ مصدر ہے. خادم اسم الفاعل ہے، سوری، خدمت کرنے والا، فاعلن کے وزن پہ. فہو خادم، اور وہ کیا کرتا تھا، خدمت کرنے والا تھا. وہی یا خادم، اور دونوں طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں. اگر عورت ہے خادم، عورت خدمت کرنے والی ہے تو ہم اس کو بھی ہی یا خادمن کہہ سکتے ہیں. خادمتن تو کہہ ہی سکتے ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، خادمتن ہوتی ہے نکریانی جو غلام عورت ہوتی ہے، لیکن خادمن بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں. اچھا خدمن و خدامن، خدمن کیا ہوگا و خدامن کیا ہوگا، یہ پرولر ہے، خدمن اور خدامن. والمصدر خدمتن، مصدر کیا ہے، خدمت، اردو میں بھی بولا جاتا ہے خدمت کرنا، خدمت، تو اردو عربی میں گول تا لگا دیتے ہیں اور اردو میں تا کو سیدھا کر دیتے ہیں. اچھا جی یہ سمجھ آ گیا غلام کیا ہوتا ہے. پھر خدمہ کا میننگ بھی ہم نے سمجھ لیا. اور اس کے بعد عطاء، عطاء کیا ہے، یہ آپ کا کون سا باب بنے گا، روٹ ورڈ کیا ہوگا، اس سے نکالیں باب کا نام. تا واو عین، ٹھیک ہے. اور یہ کون سے باب سے آئے گا فروزہ، باب فاعل سے. ہاں تو کیا ہوگا جب ہم اس کو کریں گے نا اتباؤ افعلو کے وزن پہ، تو پھر آپ کا وہ کیا ہو جائے گا، وہ سیدھا ہو جائے گا، تو عطاء بن جائے گا. کر کے بتاؤں، اب مجھے آتا ہے الحمدللہ، آپ کو ابھی تو ہم نے آتا ہے نا، آپ کو آتا ہے. اتواؤ بنے گا، افعلو کے وزن پہ ڈال دیں، اتواء بنے گا، سوری اتواؤ نہیں بنے گا، اتواء. اب جب بھی آپ کا کیا ہوتا ہے، اب اس میں ٹرانسفر کا قاعدہ ہوگا. آپ اس کو ڈائریکٹلی زبر میں نہیں چینج کر سکتے، اس کو آپ ٹرانسفر کریں گے پیچھے حرکت کو، تو یہ یہاں پہ چلی جائے گی، تو یہ بن جائے گا آ تا، اور واو سکون میں آ جائے گا اور عین پہ زبر آ جائے گی. اب آپ نے اپنا قاعدہ اپلائی کرنا ہے. کیا قاعدہ اپلائی کرنا ہے، نمبر 2 وہ یہ کہ حرف علت سے پہلے اگر زبر ہو تو حرف علت کو الف میں چینج کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا، عطاء. یہ اس طرح سے اس کو آپ جوڑ کے بھی لکھ سکتے تھے اتواؤ، اور اس کو بھی اس طرح کر کے، لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے الگ الگ لکھ دیا. اچھا عطاء بن گیا. پھر یطیع اس کا مضارع ہوتا ہے، اور اس کا میننگ کیا ہوتا ہے، اس نے اطاعت کی. اس کا مطلب یہ نہیں عطا کرنا، اس کا وہ مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جی وہ آتا ہوتا ہے کھڑی زبر کے ساتھ، وہ آتا ہوتا ہے، وہ اس طرح سے ہوتا ہے عطا کرنا، وہ اس طرح سے ہوتا ہے. اچھا بہرحال وہ جب آئے گا تو ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے، سب پڑھائیں گے آپ کو اس بک میں، ایک ایک چیز پڑھا دیں گے. اچھا ضدو اسا، یعنی اس نے نافرمانی کی. المدارع معصیت اسی سے بنا نا لفظ، معصیت جو ہوتا ہے. المدارع یطیع عطاء یطیع 4 لیٹر تھے اس لیے یہاں پہ دمہ آ گیا. پھر اس کے بعد والامر اتے بنے گا جو حدیث میں آیا ہے. والمصدر اطاعتن، اطاعتن کیوں آ رہا ہے، باب افعال میں جو مصدر ہوتا ہے اس میں تو نہیں ہوتا. ہاں مگر جہاں اجوف ہوتا ہے نا تو اس کی جو ڈبل الف ہوتی ہے وہ
تا مربوطہ میں بدل ہاں جاتی ہے. ہاں ابھی دیکھا پہلے کا نالج کام آ رہا ہے نا. الحمدللہ. تو جب بھی آپ کا یہ ایک دو ابواب میں ہوتی ہے, باب استفعال میں ہوتی ہے اور اس میں ہوتی ہے, باقی کسی باب میں نہیں ہوتی, افتعال وغیرہ میں نہیں ہوتی ہے ایسے ہی. تو یہاں پر آپ کا یہ باب استفعال میں آتی ہے گولتا اور باب افعال میں آتی ہے. تو جب بھی آپ کا اجوف ہوگا نا, جیسے یہاں پہ اس کا روٹ ورڈ جو تھا واو آ رہا تھا, تو یہ اجوف فعل تھا. تو اس سے کیا ہو گیا, یہ باب آپ کا جو ہے گولتا آ جائے گی آخر میں مصدر میں. وہ اصل میں یہاں پہ دو الف آتے ہیں جب ہم بناتے ہیں نا, تو ایک الف کو گرا کے تو پھر ہم وہاں پہ گولتا لگا دیتے ہیں, پتہ لگے کہ ایک الف گرا ہوا ہے. تو اس کو کر کے دیکھیں یا رہنے دیں؟ اگر کسی کو ضرورت ہے تو ضرور کر لیتے ہیں, اگر ورنہ اچھا مجھے تو فرض کریں ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں نا, ریویژن بھی ہو جائے گا ہمارا تھوڑا. جی بالکل. کر کے دیکھ لیتے ہیں. افعال میں جب ہم ڈالیں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارا روٹ ورڈ کیا ہے, فا واو این. ہم یہاں لکھ لیتے ہیں, یہ فا کلمہ ہے, یہ عین کلمہ ہے, یہ لام کلمہ ہے. تو فا میں ہم ڈالیں گے, یہ اوپر ہم لگائیں گے زب سکون ات, اور یہاں پر عین کی جگہ ہم واو لگائیں گے, ٹھیک ہے, اور آگے الف خالی ہے وہ لگا دیں گے, اور عین کی لام کی جگہ ہم عین لگا لیں گے. میں صحیح کر رہی ہوں نا؟ جی بالکل. دیکھنا لکھنے والے کو نہیں پتا چلتا بعض دفعہ, لام لگا دیا, عین لگانا تھا. ہمارا یہاں پہ لام ہے, عین ہے نا. ہاں جی عین ہے روٹ ورڈ. یہاں پہ تو وہ ہی تھا, میں نے وہ لگایا, آگے عین ہے. اچھا یہ ہم نے لگایا. اچھا اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے, دو پیش لگانے ہیں, باقی ہم نے حرکات لگا دی سیم. اتوا ان بن گیا. اب آپ نے ٹرانسفر کا قاعدہ کرنا ہے سب سے پہلے, کیونکہ یہاں پر آپ کا یہ ٹرانسفر ہوگا. تو یہ آپ کا بن جائے گا اس طرح سے, واو پیچھے چلی جائے گی, تا پہ زبر آ جائے گی, اور واو کو سکون مل جائے گا, اور آگے الف آ جائے گا, اور عین نون آ جائے گا. اچھا جی, اب آپ نے کیا کرنا ہے, ابھی اس میں ابھی بھی اتاؤ اور یہ پڑھا نہیں جا رہا نا, تو ہم نے کیا کرنا ہے, حرف علت سے پہلے زبر آ رہی ہے اس کو الف میں چینج کریں گے, تو یہ بن جائے گا ایتا. منیبہ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں پر ایک اور الف آ رہا ہے, ایک تو یہ الف ہو گیا نا, یہ وہ الف میں چینج ہو گیا کیونکہ پیچھے زبر تھی, تو اس کو ہم اس طرح سے نہیں رکھ سکتے. پیچھے اگر زبر ہو نا تو اس کو ہم آگے زبر کے بعد ہمیشہ الف آتا ہے, تو ہم نے اس کو الف دے دیا, ٹھیک ہے, واو کو گرا دیا, واو کو چینج کر دیا, پھر الف یہ ایکسٹرا ہے اس کو یہاں لگا دیں گے, اور پھر عین ایسے ہی لگا دیں گے. اچھا جی, اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارے پاس دو الف آ گئے, یہ بھی ساکن ہے, پہلا والا بھی دوسرا والا بھی ساکن ہے. تو یہ چیز بہت بری سمجھی جاتی ہے کہ دو ساکن یا دو الف ایک ہی اس میں آ جائے نا. تو پھر ہم کیا کریں گے, ایک کو گرائیں گے. اب کون سے والے کو گرانا ہے, ہم نے جو حرف علت سے بدلا ہوا تھا اس کو گرائیں گے. جو باب کا ہے نا یہ والا, اس کو نہیں گرائیں گے, اب باب والے کو نہیں گرائیں گے. تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا, اتا ان بن جائے گا. اب جب اتا ان کو مؤنث بنائیں گے ہم, تو کیا بن جائے گا, اتا. اچھا جی, اس کے بعد عین ہے تو عین کی ہم تنوین گرائیں گے, اس پر ایک زبر ڈالیں گے, جیسے مؤنث بنانے کا طریقہ ہوتا ہے, مسلمون سے جیسے بناتے ہیں مسلمتن, تو یہاں پہ گول تا لگا کے اس پر پیش لگا دیں, اطاعتن بن جائے گا. مصدر بن گیا آپ کا یہ والا, ریڈی ہو گیا نا. یہ مونس ہے. ہاں اطاعتن کیا ہے, مؤنث ہے نا. مونس ہے تو اس کا مصدر مونس ہوتا ہے. ہاں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, مصدر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, مذکر مؤنث. افعالتن کے وزن پہ ہے نا. جی بالکل صحیح ہے, تو یہ آپ کا بن گیا. اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. یہ چیزیں اس طرح کرتے رہیں گے نا تو بس ہو جائیں گی. تو یہ باب افعال سے تھا, مضارع اس میں دمہ آ گیا تھا, اور مصدر کیا تھا, اطاعتن, اور اتے کیا تھا, اس کا امر تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے فعل امر کے اوپر کسرہ آتا ہے, آلویز کسرہ آتا ہے. اگر حمزہ آ جائے نا تو کسرہ ہی آتا ہے, لیکن ایک باب ایسا ہے جس میں زبر آتی ہے, اور وہ باب افعال ہے. جب بھی آپ امر پہ زبر دیکھیں گے تو وہ باب افعال ہی ہوگا, ٹھیک ہے. اور یہ حمزہ اصلی ہوتا ہے,
اور یہ گر نہیں سکتا پیچھے سے آئیں گے. اسلام جیسے اسلم یسلم، اسلام اسلم. اب اس میں اسلم کا لفظ بھی آیا تھا حدیث میں، وہ بھی آپ کا یہ تھا. اتے کا بھی آیا ہے، یہ بھی وہی ہے. یہ باب فعال سے سارے آ رہے ہیں. لیکن اسلام کے اندر آپ کا گول تا نہیں آیا مصدر میں. اسلم یسلم اسلام افعال کے وزن پہ، کیونکہ سین لام میم میں کوئی واو نہیں آ رہا، اجوف نہیں آ رہا واو بھی. اچھا اب اس کے بعد آگے آتے ہیں ہم عادل مریدہ. ٹھیک ہے، عادل مریضہ کا کیا مطلب ہوگا؟ زارہ ہو. عادہ کا مطلب یہاں عیادت ہے، وزٹ کرنا، سک پرسن کو وزٹ کرنا. اس نے عیادت کی مریض کی. اب یہاں پہ یہ جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ صرف باب نصرہ سے ہوگا. عادہ یا اودو. اور اس میں بھی دیکھیں یہ بھی اجوف ہے، واو آ رہا ہے بیچ میں. عین واو دال اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. عین واو دال تینوں پہ زبر لگاتے ہیں اور پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اگر حرف علت آ رہا ہے اور اس سے پہلے زبر آ رہی ہے تو اس کو ہم وہ الف میں چینج کر دیتے ہیں تو یہ آدھا بن جاتا ہے. اگر پیچھے زبر ہے تو آپ واو یا یا نہیں رکھ سکتے، پھر آپ کو لازم الف میں چینج کرنا ہے تو یہ آپ کا آدھا بن جائے گا. یہ آپ کا اس نے ہوا ضمیر اس میں فاعل، اور مریض تو فاعل نہیں ہو سکتا نا، مریض. یہ آپ کا کیا ہے؟ آپ کا مفعول ہے. زارہ ہو اس نے وزٹ کیا کس کو؟ مریض کو. والمصدر عیادتن، عیادت کرنا اردو میں بھی کہتے ہیں. اب یہ جو باب فعال سے نہیں بنا ہوا کہ آپ بولیں کہ یہ بھی باب فعال سے بنا ہوا ہے، یہ باب فعال سے نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا آدھا یعودو باب نصرہ ینصرو سے، نصرہ ینصرو سے ہے. یہ ثلاثی مجرد سے، ماضی میں صرف 3 لیٹر ہیں تو یہ فرق کرنا ہے. تو مصدر میں یہ عادتن، جیسے عبادتن بھی ہوتا ہے نا، عبادتن. یہ مصدر جو ہے یہ سماعی ہے نا؟ مصدر مطلب سارے یہ سماعی ہوتے ہیں سوائے ہاں باب یہ جو آپ بناتے ہیں نا یہ سماعی نہیں ہے. ہاں یہ تو باقی آپ مجرد ہاں میں، یہ ہاں سماعی مجرد میں نہیں تو ہوتے. نہیں اور ہوتا. باقی جو ثلاثی مزید کے ہوتے ہیں وہ سماعی ہوتے ہیں، جیسے انہوں نے بنائے ہیں ویسے، ان کا کوئی رول نہیں ہے. ہاں مجرد کے ایسے ہم جی. کہتے ہیں نا کہ جب ہم مکسر کے بہت سارے اوزان ہیں تو بہت زیادہ، کوئی 34 اوزان ہیں، اب وہ بھی سماعی ہیں، یعنی کسی بالکل ایک خاص قاعدے پہ نہیں بنتے. تو وہ بھی عربوں نے جیسے بتایا پھر ہم ان کے اوزان بنا لیے یاد کرنے کے لیے. صحیح. اسی طرح اس کے مصدر کے بھی اوزان بنا لیے ہیں ڈیفرنٹ. ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک. ثلاثی مجرد کے. مزید فی کے تو فکسڈ ہیں، وہ تو ہر مصدر جو ہے ہر باب کا جو نام جو مصدر ہوتا ہے وہی باب کا نام بنا دیتے ہیں. اچھا جناب یہاں پہ انقذ فلانن، یہ بھی آپ کا باب فعال ہے. انقذ ینقذو، انقاذن، انقاذن اس کا بنے گا مصدر باب فعال پہ. خلصہ ونجاہ، خلصہ ونجاہ، خلصہ کا کیا مطلب ہوگا؟ خلاصی دے دینا یا خلاصی والا، خلاصی والا خلصہ ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی اس نے خلاصی دی اس کو، وجہ اس نے نجات دی اس کو. ٹھیک ہے، تو انقذہ کا کیا مطلب ہے؟ بچا لینا نا، بچانے کا معنی دیا تھا میں نے. اللہ تعالیٰ نے یعنی نجات دی اس کو، گناہوں سے نجات دی یا گناہوں سے خلاصی دی، کیونکہ مسلمان ہو گیا تھا نا. تو مسلمان ہونے کے بعد تو سارا جہنم کی آگ سے خلاصی ہو گئی، نجات ہو گئی. بالکل. ٹھیک ہے. ابو القاسمی، اب یہ اصل چیز یہ ہے، کنیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت یہ تھی. نام ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا لیکن محمد بن عبداللہ، بٹ ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسمی. بہت پیارا نام ہے یہ بھی. اچھا، اسلم دخل فی الاسلام، سبمیشن کر دینا، وہ اسلام میں داخل ہو گیا. اسلم کا یہ مطلب ہے یعنی اس نے سبمٹ کر دیا. اچھا آگے کوئی اور پڑھ لے تھوڑا سا کہ نبی آپ آئیں گی تھوڑا پڑھیں گی پھر آپ کو جانا بھی ہوگا. جی. ایضاحات نحویہ. اب یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ آپ کا غیر عاقل کی جمع ہے. ٹھیک ہے، جی. اس کا روٹ ورڈ کیا آگا؟ واو، زاد اور ہا. ٹھیک ہے نا، وضاحت سے.
وضاحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وضاحت، تو اردو میں کہتے ہیں نا واضح کرنا. جی ہاں. جی. اب اس کا یہ بن گیا اور غیر عاقل اس کی جمع بن گئی اور پھر یہ واحد مؤنث کی صفت آ رہی ہے آگے. یہ مرکب وہ نہیں بن رہے اضافی وغیرہ. اضافی نہیں ہے. اچھا ہاں اضافی نہیں، مرکب توصیفی ہے. توصیفی ہے بالکل. یہ واحد مؤنث آ رہی ہے صفت اس کی. چلیں آگے کیا ہے؟ فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود. هنا الجملة يعوده حال. الحال جملة تحتاج إلى رابط يربطها بصاحبها وهذا الرابط. اب اس کو سمجھ لیں. فَأَتَاهُ النَّبِيُّ يَعُودُهُ، یہ جملہ وہ کہہ رہے ہیں حالیہ ہے. ٹھیک ہے، بظاہر تو آپ کو یہ جملہ فعلیہ نظر آ رہا ہے، اس سے پہلے کوئی وہ بھی نہیں آ رہی نا. تو یہ جملہ کیا ہے؟ کبھی کبھی وہ بھی لگتی ہے، کبھی کبھی ضمیر بھی حال بنتا ہے. یہ ابھی آپ کو بتائیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا کیا ہے؟ وہ آیا اس کے پاس. کون آئے اس کے پاس؟ تو آئے اس کے پاس کون آئے؟ فاعل آگے آ رہا ہے. تو یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے النبی صلی اللہ علیہ وسلم حال میں کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ اس کی عادت کر رہے تھے. ہنا الجملۃ یعودو، یہ جملہ ہے نا پورا، اس میں جی. فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، مفعول میں جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ بھی حال بن کے آ سکتا ہے. حال ہم کہتے ہیں نا منصوب ہوتا ہے اور واحد ہوتا ہے اور نکرہ ہوتا ہے، یہ اس کا ہم کہتے ہیں. لیکن جملہ بھی حال بن سکتا ہے. جیسے سورہ یوسف میں بھی آتا ہے نا کہ وہ رات کے وقت آئے اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے. داہکونہ لفظ آتا ہے کہ نہیں، داہکونہ تو نہیں، کیا تھا وہاں پہ؟ تھوڑا آپ کو یاد ہو تو. نہیں مجھے نہیں یاد ہے. نہیں آپ سے نہیں پوچھ رہی فروزہ، وہ کیا ہے یوسف علیہ السلام پر جب آئے تھے؟ رو رہے تھے بہرحال. تو وہ وہاں پر بھی جملہ حال بنتا ہے. کبھی آپ پڑھیں گے تو پھر آپ دیکھنا، مجھے ابھی یاد آیا تو میں وہ عشاء کے ٹائم ہے اور وہ پتہ نہیں اس طرح یہ کہ وہ بہت عائشہ رو کے رہے ٹائم تھے نا. ہو رونے کو رہے کیا تھے، یہی کہتے ہیں؟ وہ بیکاؤں تھا. نہیں رونے کو، ہنسنے کو تو داہکون کہتے ہیں نا، داہکون. ہاں تو وہاں پہ جو ہے رونے کا معنی آتا ہے. اب ذہن میں نہیں آ رہا، چلے میں آگے تو میں بتا دوں گی ابھی. ہوتا ہے نا، یہ رونے کا. ہاں تھوڑا سا دوبارہ بولیے گا. بقا یبکی سے ہاں نا. بکا، یبکونا، وہو یبکون. بیکاؤں، تو یس وہ رو مجھے رہے تھے. بیکاؤں. بکا اہو بکا ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، رونے کے معنی میں آتا ہے. جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ایسے ہی کرتے ہیں، اہو بکا کرتے ہیں نا، کوئی دکھ ہوتا ہے ہمیں تو. اچھا اب یہاں پر یبکونا کا لفظ آتا ہے اس حال میں، وہ بھی جملہ فعلیہ ہے. دیکھیں یبکونا وہو یبکون، اور یہاں پر کیا ہے؟ یعودہ. تو بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ الحال جو ہوتا ہے، جو حال ہوتا ہے، الجملہ وہ جملہ ہوتا ہے اور وہ محتاج ہوتا ہے الی رابطن، وہ ایک رابط کا محتاج ہوتا ہے. وہ جو میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ بیچ میں ایک انجن ہوتا ہے، پھر پیچھے ڈبے ہوتے ہیں گاڑی کے، اور بیچ میں ایک کنیکٹر ہوتا ہے. تو یہ اس رابط کی بات ہو رہی ہے، ضمیر رابط کی بات، جو کنیکٹ کر رہی ہوتی ہے دونوں کو، مبتدا اور خبر کو، یا جو بھی آگے آ رہا ہے جملہ اس کو پیچھے والے جملے سے کنیکٹ کرتی ہے. یربطوہا، وہ ربط پیدا کرتا ہے اس کا، کس کا؟ جملے کا. بصاحبہا، بصاحبہا کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے حال اور ایک ہوتا ہے صاحب الحال. صاحب الحال اور صاحب بعد میں، حال بعد میں آتا ہے اور صاحب الحال جو ہے پہلے آتا ہے. وَهَذَا الرَّابِطُ، اور یہ جو ہوتی ہے یہ رابط کا کام کرتی ہے، اس کو رابط کہتے ہیں. وَهَذَا الرَّابِطُ، اور یہ رابط ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر کیا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، اب یہ حال ہے. اس میں کون سی ضمیر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے؟ یا جو ہے وہ یا ہوا جا رہی ہے نا. تو یہ صاحب الحال ہے، یہ حال ہے، اور یہ جو ہوا ضمیر ہے یہ صاحب الحال ہے. بصاحبہا جو آیا نا، تو یہ حال کا صاحب جو کون ہے؟ یہ ہوا ضمیر ہے. اور یہ جو ہے پیچھے کہاں لوٹتی ہے، کس سے ربط پیدا ہو رہا ہے؟ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہو رہا ہے. یہ جملہ ہے نا پورا، پیچھے بھی ایک جملہ ہے آپ کا پورا. فَأَتَاهُ النَّبِيُّ، پورا جملہ فعلیہ ہے، یہ بھی اس میں فاعل ہے، مفعول ہے. تو یہ جو اگلا جملہ ہے اس میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو کہ کنیکٹر کا کام کرتی ہے اور پیچھے جوڑتی ہے.
کنیکشن کر رہی ہے، تو اس کو ضمیر رابط کہتے ہیں. پھر وہ ضمیر ہی ہوتی ہے، وہ اس کو ضمیر و رابط حاضر رابط کہتے ہیں، بٹ ضمیر رابط ہے وہ. اچھا اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں، امز ضمیر فقط. پڑھیے تھوڑا سا. اما الضمیر فقط ہم، نحو جلست اقرأ. تو یہ رابط جو ہوتا ہے وہ صرف فقط ضمیر بھی ہو سکتا ہے. وہ رابط جو ہوتا ہے وہ صرف ضمیر بھی ہو سکتا ہے. اب آپ اس میں دیکھیں تو جلست اقرأ، میں بیٹھا اقرأ حال ہے نا، جی اس حال میں کہ میں پڑھ رہا تھا. یہ حال ہے، یہ پورا جملہ کیا ہے، اقرأ کیا ہے، یہ حال ہے، محلن منصوب ہے. حال جو ہوتا ہے منصوب ہی ہوتا ہے. تو یہ جملہ ہے محلن منصوب ہے، اور اس میں جو ضمیر ہے وہ انا ہے. اور وہ دیکھیں ربط پیدا کریے کس کے ساتھ، اس کے ساتھ جلستو کے ساتھ، دونوں سیم ہے. تو ان کا پیچھے والے جملے کے ساتھ اس کے مطابق بھی ہونا چاہیے. جیسے یہاں پر آیا تھا نا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا پیچھے، تو وہاں پہ ہوا ضمیر آئی تھی تو وہ اس کے مطابق تھی. عدد اور جنس میں وہ ان کا سیم ہونا ضروری ہے، عدد اور جنس میں. یہاں پہ بھی انا بھی دیکھیں جلستو آپ کی وہ عدد اور جنس میں سیم ہے، مذکر ہے اور کیا ہے عدد میں واحد ہے انا. جمع تو نہیں ہے نا، نحنو تو نہیں ہے نا، نکرا وہ ہوتا تو پھر وہ ربط نہیں پیدا کر سکتی. اچھا وَإِمَّا الضَّمِيرُ، آگے پڑھیے. وَإِمَّا الضَّمِيرُ الْوَاوُ نَحْوُ حَجَجْتُ وَأَنَا صَغِيرٌ. اب یہاں پہ ضمیر بھی آ رہی ہے اور جی رابط کے طور پہ، اور وہ بھی آ رہی ہے، دو آ رہی ہیں چیزیں. تو یہاں پہ صرف ضمیر تھی، یہاں پہ وہ اور ضمیر دونوں رابط کا کام کر رہے ہیں. وہ حالیہ ہے، اور آگے اس کے بعد وہ حالیہ جب آتی ہے نا اس کے بعد موسٹلی کیا ہوتا ہے. اب یہاں پہ یہ جملہ فعلیہ تھا نا تو وہ حالیہ نہیں آئی. جب وہ حالیہ آتی ہے تو اس کے بعد جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے اس میں یا تو ضمیر مبتدا بن رہی ہوتی ہے یا کوئی نون بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں تو نون بن رہا ہے، نون آ رہا ہے مبتدا بن کے، اور یہ خبر بن رہی ہے. تو یہ ضمیر بھی مبتدا بن سکتی ہے اور نون بھی بن سکتا ہے، دونوں کی آپ مثالیں آ گئی. تو حجج تو میں نے حج کیا اس حال میں کہ میں کیا تھا، چھوٹا تھا. تو یہ انا ضمیر وہ بھی آ رہا ہے یہاں پہ رابط، اور انا بھی رابط آ رہا ہے. اس کے بعد وَإِمَّا الْوَاوُ فَقَطْ نحو دخلت المسجد والامام يسجد. میں مسجد میں داخل ہوا، ٹھیک ہے. اور دیکھیں جب فی نہیں آیا بیچ میں، فی نہیں آیا ہے نا، کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے. جو جگہ ایسی ہوتی ہے جو باؤنڈری والی ہوتی ہے جس میں داخل ہو سکتے ہیں، مثلا اسکول ہے، مسجد ہے، کوئی بھی ایسی جگہ ہے، تو اس میں فی نہیں لگاتے، اس کو ایسے رہنے دیتے ہیں، پتہ ہے کہ اس میں ہی جانا ہے. دخلت اگر ایک لفظ اور لگا دیتے فی المسجدی تو یہ مجرور ہو جاتا. اس لیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہمارا جو ہوتا ہے نا یہ مفعول جو ہوتا ہے وہ مجرور آ رہا ہوتا ہے، متعلق بن رہا ہوتا ہے، تو وہ کبھی کبھی ہمیں لانا پڑتا ہے، یہاں پہ کوئی حرف جر لانا پڑتا ہے ہمیں. اچھا یہاں پر کیا ہے والامام یسجدو، تو یہ وہ کیا ہے حالیہ ہے، اور امام کیا ہے وہ آپ کا مبتدا ہے، اور یہ خبر ہے یسجدو. اور اس کے اندر صرف وہ جو ہے وہ رابط کا کام کر رہی ہے. یہاں پہ وہ اور ضمیر دونوں کر رہے ہیں، یہاں پہ صرف ضمیر کر رہی ہے. تو یہی بس 3 صورتیں ہوتی ہیں جب وہ جو آپ کا جملہ بن کے جب آپ کا آتا ہے. جب آپ کا حال جملہ بن کے آتا ہے تو یہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. جملے کے اندر ایک ضمیر ہونی چاہیے کہ جو پیچھے لوٹے گی. لیکن اگر ون ورڈ آ رہا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جا انی وہ آیا میرے پاس، جا انی وہ آیا میرے پاس دائکن، یا جیسے بھی اس سسٹر نے کہا تھا روتے ہوئے، تو دائکن کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ میرے پاس ہنستے ہوئے آیا اس حال میں. کہ اب یہ والا جو حال ہوگا نا یہ والا واحد ہوگا اور منصوب ہوگا اور نکرہ ہوگا. اور اس کا ذوالحال کیا ہے وہ آپ کا ذوالحال کیا ہے، ذوالحال اس میں کیا بنے گا، کس کا حال بیان کیا جا رہا ہے، میرا تو نہیں بیان کیا جا رہا نا، کس کا کیا جا رہا ہے، امام ہوا.
ہوا کا حال بیان کیا جا رہا ہے. اور ذوالحال مرفوع ہوتا ہے. ذوالحال کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. اور یہ مرفوع ہے نا یہاں پہ ہوا ضمیر, ٹھیک ہے نا, مرفوع ہوتا ہے. اور معرفہ کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, سوری مرفوع کی ضرورت نہیں ہے, مرفوع کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ضرورت کس کی ہے؟ کیونکہ آپ کا نا مفعول بھی بن جاتا ہے نا, مفعول کا بھی کبھی کبھی حال بیان کیا جاتا ہے, بلکہ موسٹلی اس کا بھی بیان کیا جاتا ہے. حال کیا ہوتا ہے؟ وہ فاعل کا بھی بیان کیا جا سکتا ہے اور مفعول کا بھی بیان کیا جا سکتا ہے. اس لیے میں نے مرفوع کا لفظ ہٹا دیا نا, کہ فاعل تو مرفوع ہوتا ہے لیکن مفعول تو مرفوع نہیں ہوتا, وہ تو منصوب ہوتا ہے. لیکن دونوں معرفہ تو ہو سکتے ہیں نا, دونوں معرفہ ہو سکتے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جو آپ کا ذوالحال ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو ہوتا ہے یہ نکرہ ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے. یہی حالت ہوتی ہے اس کی. جب دو زبر آتے ہیں تو آگے الف بھی آتا ہے. وہ آیا میرے پاس ہنستا ہوا, تو اس میں ذوالحال ہوا ضمیر بن گئی. اسی طرح حال جو ہے نا مفعول کا بھی بیان کیا جا سکتا ہے. میں مفعول ہوں نا, میرے پاس آیا ہے وہ, تو اس کا بھی حال ہو سکتا ہے, وہ آگے آ سکتا ہے, آتا ہے جملوں میں, قرآن مجید میں آتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ حال جو ہوتا ہے وہ فاعل کا بھی ہوتا ہے, وہ مفعول کا بھی بیان کیا جا سکتا ہے. ون ورڈ میں بھی آ سکتا ہے اور جملے کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. جملے کی شکل میں جب آئے گا تو اس میں ضمیر رابط ہوگی, کبھی واو اور ضمیر دونوں ہوں گے, کبھی صرف واو ہوگی, کبھی کیا ہوگا اس میں صرف ضمیر ہوگی, کبھی ضمیر اور واو دونوں ہوں گے, اور کبھی کیا ہوگا صرف واو ہوگا. 3 صورتیں ہیں, تینوں آ گئی یہاں پہ, ٹھیک ہے. اچھا ابھی یہاں پہ فنش کریں, اتنا کافی ہے, کیا خیال ہے؟ ایک پیراگراف اور پڑھیں یا ختم کریں؟ آپ لوگ کچھ بولتے ہیں جو بولے میں تو حاضر ہوں. آج آپ تو حاضر ہیں, آپ کی نماز کا ٹائم, مجھے آپ کی فکر ہے. اچھا ایک تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں, آپ پڑھیے کالیا, آپ فروزہ آپ پڑھیے تھوڑا سا اس کو. تأتی الباء لمعان منها. کیا مطلب ہوا؟ ابھی آپ نے ترجمہ خود کرنا ہے تاکہ آپ قرآن کا ترجمہ بھی کرنے کے قابل ہو جائیں. چلیے کریں. تأتی لیا آئے با ساتھ اس کے معان منہا, اس کے معاون کے طور سے نا, اس کے ساتھ. تأتی, اتا یحتی ہوتا ہے اور تحتی, ٹھیک ہے نا. اتا تحتی آتی ہے, مضارع ہے نا, پریزنٹ ٹینس ہے نا, آتی ہے. با فاعل ہے, لی معان مانوں کے لیے, منہا یعنی جو نیچے دیے جا رہے ہیں, نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3, ان میں سے مانوں میں آتی ہے با. فرسٹ با کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سببیہ, پھر ظرفیہ. با کے 17 میننگ ہوتے ہیں. میں نے ابھی تک سارے نہیں پڑھے, مجھے نہیں پتا, مجھے کچھ کا ہی پتا ہے, 5 یا 4 کا پتا ہے مجھے. 17 میننگز ہوتے ہیں اور یہ ملتے ہیں کتابوں میں. قرآن مجید میں جتنا آتا ہے ہم اتنا ہی ضرورت ہوتی ہے, ہم اتنا ہی کرتے ہیں. تو با سببیہ آتی ہے, جیسے کہ یہ قرآن مجید میں آئے تھے. یہ تاتی جو ہے, یہ تاتی امر نہیں ہے نا, کہ آتا ہے نا, آتا ہے بس تاتی کے. علامت مضارع لگ گئی ہے تو امر کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, یہی میں کہہ رہی ہوں. تو تاتی لے آؤ نا, آتا ہے با, اس طرح ہوا. کس طرح معنی بنتے ہیں, ویسا کنفیوز ہوں. با فاعل ہے نا, ہاں آتی ہے. اب با جو ہے نا, دیکھیں میں نے آتی ہے کیوں کہا, آتا ہے کیوں نہیں کہا. آتا ہے بھی کہہ سکتی ہوں, لیکن کریکٹ کیا ورڈ ہے؟ آتی ہے. اردو میں ترجمہ کریں گے, کیونکہ با جو ہے نا, یہ حروف جو ہوتے ہیں نا آپ کے, حروف تہجی جو ہوتے ہیں, یہ مؤنث ہوتے ہیں. گرامیٹیکلی یہ مؤنث ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ پھر کیا ہے آپ کا؟ آتی ہے, میں نے ترجمہ کیا. اگر آپ اس کو اردو میں کہتے ہیں با, یعنی ان کو آپ مذکر کہتے ہیں, عربی میں تو مؤنث کہتے ہیں, تو میں نے تاتی ہے میں ترجمہ کر دیا. ہماری زبان میں با کو ہو سکتا ہے مذکر کہتے ہیں, تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ با آتا ہے نیچے والے معنوں میں, ان معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر مجھے نہیں پتا اردو میں مذکر کہتے ہیں با کو یا مؤنث کہتے ہیں, تو مذکر ہے اردو میں. تو میں نے آپ کا مؤنث میں ترجمہ کر دیا, کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ مؤنث ہیں لفظ, جتنے بھی الفابیٹس آتے ہیں وہ سب مؤنث ہے عربی کے. اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ مذکر ہے مؤنث ہے, تو آپ
کیا لگائیں گی ان کے ساتھ؟ ضمیر یا آگے صفت کیا لگائیں گی؟ تو وہ آپ مؤنث اشارہ صفت کیا لگائیں گی؟ تو مؤنث پہ تائے لگائیں. آتی ہے، وہ ماضی میں اور مضارع میں تا آتی ہے. مؤنث اچھا دیکھیں نا یہاں پہ یہتی کیوں نہیں آیا؟ اگر یہ مذکر ہوتا تو یہتی آتا نا. آتی آتا ہے. یس بالکل تو یہ تحتی بتا رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے. مؤنث ہے. تو میں نے اس کا ترجمہ بھی پھر اردو میں آپ کو سمجھانے کے لیے سارے مؤنث میں کر. ہے یہ بس اچھا مجھے آگے یہ کریے. السببیۃ نحوی بل لعنہم اللہ بکفرہم. تو اس کا وجہ اس کی باب سببیہ یہ ہوتا ہے یعنی نحوی مانے یعنی بلکہ لعنت کی اللہ ان پر اللہ نے بوجہ ان کے کفر کے. تو یہ بوجہ یعنی سبب کی وجہ سے، بسبب ان کے کفر کے. بل بسبب. بل کیا ہوتا ہے؟ بل کب آتا ہے؟ ایک ہوتا ہے بلا اور ایک ہوتا ہے بل. بلا تو آتا ہے جب آپ کا کوشچن نیگیٹو ہوتا ہے تو بلا آتا ہے. بل کب آتا ہے؟ یہ پچھلی بات کی نفی کرتا ہے. پیچھے جو جملہ آ رہا ہے نا اس کی آگے نگیشن کر رہا ہے. بل لعن، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے اوپر لعنت کی ان کے کفر کے سبب. پیچھے کچھ اور ہے جملہ، پوری آیت یہاں پہ نہیں دی گئی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو بی آ رہا ہے وہ سبب کا معنی دے رہا ہے. اسی طرح ہم نے حدیث میں جو پڑھا ہے وہ بھی آپ کا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی بی بسبب میری وجہ سے. سبب کیا ہے. جی جی چلیے آگے. باب الظرفیہ. الظرفیۃ نحو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. اور البتہ تحقیق اب یہاں پر کیا ہے؟ اللہ نے مدد تمہاری بدر کے جگہ پہ، یعنی نہیں اس یہاں پہ مقام پہ. بدر ظرفیہ کے ہے نا، تو مقام، ظرف کیا ہوتا ہے؟ ظرف دو میننگ میں آتا ہے نا. ظرف زمان اور مکان ہوتا ہے. مکان ہے. اگر مکان کا معنی لیں گے تو بدر کے مقام پہ معنی ہو جائے گا. اور اگر اس کا ظرف کا زمان کا معنی ہوں گے تو بدر کے وقت. بدر کے وقت پہ بالکل دو میننگ ہو جائیں گے، دونوں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ظرفیہ ہے. بدر کے مقام پہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی، اور بدر کے وقت بھی، یعنی جنگ بدر کے وقت بھی. تو قرآن مجید کی آیت ہے دونوں اس کی تفسیر میں آتے ہیں، دونوں معنی کر سکتے ہیں. اچھا یہاں پر جو ہے بالموتی، یہاں پر بھی آپ موت کے وقت. اور وہ کیا تھا اس حال میں کہ وہ موت، اس کے اوپر موت کا وقت تھا یا موت کے مقام پہ تھا، وہ بالکل مرنے والا تھا. تو بعد جب ظرفیہ آئے گی تو اس کو دونوں میننگ کریں گے، ٹیکسٹ میں دونوں کر سکتے ہیں. کبھی کبھی تو صرف ایک ہی میننگ ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے آپ کا یہاں پہ ظرف کا ہی میننگ ہو رہا ہے. جیسے الآنا آتا ہے، اب اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ وقت اور جگہ تو نہیں ہو سکتی نا. یوم جو ہوتا ہے ظرف ہوتا ہے تو وہ آپ کا جگہ تو نہیں ہو سکتی نا، وہ صرف ہو گیا. لیکن کبھی کبھی ظرف کے دونوں میننگ ہو سکتے ہیں، جیسے یہاں پہ بعض ظرفیہ کے دونوں میننگ ہو رہے ہیں. اچھا آگے کیا نمبر 3؟ الیہود اسم جنس جمعی. یہ سنایا تھا، بتایا تھا میں نے آپ کو. اسم جنس جمعی. ابھی یہاں پہ آپ کا ریویژن ہو رہا ہے. وہ یہ ہم نے مدینہ بک میں پڑھا تھا، بک 6 میں ابھی جو پڑھ رہے ہیں ہم. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہود جو ہے یہ اسم جنس مرکب اضافی ہے، اور یہ اس کی خبر بن رہی ہے، یہ مبتدا بن رہا ہے. پورا ایک کمپلیٹ جملہ ہوتا ہے عربی میں تاکہ میننگ سمجھ میں آئے. اسم جنس جمعی، یہ اس کو کہتے ہیں الیہود کو. یہ پوری جنس پہ بولا جاتا ہے. الیہود جمع ہے یا واحد ہے؟ ایسے تو یہودی جو ہوتا ہے سنگولر بھی ہوتا ہے نا، تو یہودی سنگولر ہوتا ہے نا. ہاں اس میں دا لگتی ہے، یا لگتی ہے نا وحدت کی. یہ وحدت کی اس کو کہتے ہیں. یہ ایک کا میننگ دے گا ابھی. تو یہ کیا ہے؟ الیہود. جیسے آپ دیکھیں عرب پوری قوم پہ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عرب پوری قوم پہ بولا جاتا ہے عرب. لیکن ایک عربی ہو تو عربی یون کہتے ہیں نا، یا عربی کہتے ہیں. تو یہ یا وحدت کی. اسی طرح یہودی ہو گیا یہودی یون. ٹھیک ہے نا، یہ یہودی نہیں ہوتا، یہودی یون ہوتا ہے، یہ عربی یون ہوتا ہے، اور یہ عرب ہوتا ہے، اور یہ یہود ہے. ٹھیک ہے. تو یہود جمع پہ تو اس کو کہتے ہیں کہ اسم جنس جمعی، یعنی جمع کا ہے، جمع کے لیے بولا جاتا ہے، پوری جنس پہ بولا جاتا ہے، پوری اس پہ جنس کے اوپر، یہود قوم پہ پوری پہ بولا جا رہا ہے. اس کو ہم وسم الجنسی پڑھیں گے، الجمیع. اب اس کی تعریف بتا رہے ہیں، پڑھیں.
هو الذي يفرق بينه وبين واحده بالياء أو التاء. تو اول تائی، تا بھی اب وحدت کی ہوتی ہے اور یا بھی وحدت کی ہوتی ہے. تا کیسی ہوتی ہے؟ جیسے نخلن، نخلن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھجور نا، یا کھجور. باغ، کھجور کا باغ ہاں کو کہتے یہ ہاں کھجور کا باغ، کھجور کے درخت، کھجور پوری ہیں. کھجور کی نسل پہ بولا جاتا ہے. نخلتن ایک درخت پہ بولا جاتا ہے، ایک کھجور کے درخت پہ. یہ کھجور کا درخت ہوتا ہے، کھجور نہیں ہوتی ہے. کھجور کا وہ درخت. تو یس، تمرن ہوتی ہے نا، تمرن تمرن. پوری سب کھجوروں پہ بولا جائے گا، ایک کھجور پہ تمرتن بولا جائے گا. ہاں تمرتن تمرتن ایک کھجور پہ بولا جائے گا. اسی طرح واحد موزن اور موزتن، تو یہ تا وحدت کی ہے، واحد. اور اسی طرح یہ یہاں بھی وحدت کی ہے. تو وحدت کبھی کبھی واحد بنانے کے لیے اس کے آگے یا لگا دیتے ہیں اور تا لگا دیتے ہیں، وہ بن جاتے ہیں. اچھا باقی یہ وہی سمجھایا جو میں نے آپ کو بتایا کہ خدمہ جو ہے وہ دونوں طرح سے آ سکتا ہے، یخدمو یخدمو دونوں طرح سے آ سکتا ہے. یہ آپ کو سمجھایا کہ کیوں یہ لکھا گیا ہے نا. اچھا آگے پڑھیے. ابھی یہ مثالیں دے رہے ہیں آپ کو. امثلۃ الافرادی بالیائی، یہود یہودی، یون ہے کہ ین ہے، مجھے نظر صحیح نہیں آ رہا. یہودی یون ہے نا، ہاں یہودی یون. اور عرب عربی یون، یون روم رومی یون، رومی ایک رومی. ٹھیک ہے، تو یا وحدت کی لگی ہوئی ہے سنگولر بنانے کے لیے. اس کے بعد زنجن، زنجی یون. ہاں اب یہ اس کا پتہ نہیں کیا ملے گا، کافی عرصہ ہو گیا مجھے یہ بک پڑھائے، مجھے بھول گیا. میری بک میں شاید لکھا ہوگا، میں آپ کو وہاں سے دیکھ کے بتا دوں گی. میری بک جو ہے نا، میرے پاس بک بھی ہے نا یہ، تو اس میں شاید لکھا ہوگا اس کا میننگ. اگر کسی کو آتا ہے تو پتہ کر لینا گوگل پہ ڈال کے. ترکن، ترکی یون، یون. ایک ترکی. ترک پوری قوم ہوتی ہے ترک، اور ترکی یون ایک ترکی کو بولتے ہیں. اچھا آگے. امثلۃ الافرادی بالتائی، اور جو تا کے ساتھ جو مثالیں ہیں وہ آ رہی ہیں سنگولر کی. شجر شجرتن، بقر بقرتن، تفاح تفاحتن، تمر تمرتن، شعر شعرتن. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں ذرا، شجر سارے ہر قسم کے درخت جو بھی ہوتے ہیں ان پہ بولا جاتا ہے، پوری نسل پہ جنس پہ بولا جاتا ہے. لیکن یہ کیا ہے، ایک درخت پہ بولا جاتا ہے گولتا. اسی طرح بقر جو ہوتا ہے یہ پورے بیل گائے سب پہ بولا جاتا ہے، جتنی بھی نسل ہے گائے کی اس میں بولا جاتا ہے. بقرۃن ایک گائے، جو سورۃ البقرہ آتی ہے نا، ایک گائے کا واقعہ وہاں پہ بیان ہوا ہے نا، اس لیے گولتا وحدت کیا. یہ مونس کی نہیں ہے گولتا، یہ وحدت کی ہے، وحدت کی ہے. اب میں اب تک یہ پوری جنس پہ بولا جا رہا ہے. یہ شجر کہتے ہیں نا، شجر درخت کہتے ہیں نا، تو پوری جنس. اس طرح نخلن کا بھی میں نے بتایا تھا، وہ کھجور کے درختوں پہ بولا جاتا ہے. پھر نخلتن ایک کھجور کا درخت ہوتا ہے. تفاحن، تفاحن کیا ہوتا ہے؟ یہ پورے سیب کو نا، تو ہاں پورے سیب کی جتنی بھی کائنڈز ہوتی ہیں سب پہ بولا جاتا ہے. اور ایک سیب جو ہے وہ آپ اس کو تفاحتن. اس کی طرح تمرن تمرتن، شہرن شہرن ہوتے ہیں بال، ہر قسم کے بال. اور پھر ایک بال اگر اس میں سے لیں گے تو شعرتن ہوگا. کلیئر ہے بات؟ آپ جو جہاں پڑھتے ہوتے ہیں وہ دوسری جگہ آپ کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. حقیقت ہے. جتنی گرامر آپ نے پڑھی ہے وہ یہاں پہ آپ کی ریوائز ہوگی. جتنی مدینہ بکس کی ہم نے 8 کتابیں 10 کتابیں جتنی بھی پڑھی ہیں یا پڑھنی ہیں ابھی، وہ سب یہاں ریوائز ہو جائے گی. تو اور وہاں پہ وہ ہمارے پاس ایک لیسن ہوتا تھا، اس کو ہم پڑھتے تھے، اس میں سے گرامر کرتے تھے. اب ہم ایک حدیث کو لیں گے تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سن سکیں، پڑھ سکیں اور ترجمہ کر سکیں خود سے. تو بہت اچھی کتاب ہے یہ. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے ہسبینڈ نے مجھے پڑھائی تھی، تو اس وقت میں ان کی کوآرڈینیٹر تھی. تو باجی اس کی پی ڈی ایف ڈالو نا گروپ میں. جی آپ کیا ڈالوں، بک ڈالوں؟ ہاں جی جی ہاں پی ڈی ایف. ہاں آپ لوگ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے، تو والیوم کم ہے. ایک جی باجی میں تھوڑا دقت ہے. اچھا صحیح ہے جی. اچھا آگے پڑھنا نمبر 4 پڑھنا. اچھا ہاں. هذا من الاسماء الخمسة وهي ابوك اخوك حموك فوك ذو علم. ہاں وہ کیوں آ رہی ہے؟ ویسے تو ابن ہوتا ہے، اخن ہوتا ہے، ہمن ہوتا ہے، اور فمن ہوتا ہے، اور زو ہوتا ہے.
تو ہاں یہاں تو پر چونکہ یہ واو آ رہی ہے سب میں، زو میں تو ہوتا ہی واو ہے، اس میں تو چھوڑ دیں باقیوں کو. وہ اگر ہم واو نہیں ڈالیں گے تو پھر یہ واو وقایا کہتے ہیں اس کو بھی. اچھا پہلی بات تو یہ کہ امثال خمسہ ہیں، یہ اسپیشل ناؤن ہے، یہ 5 ٹھیک ہے. جی اچھا اور یہ کیا ہیں، جب بھی مضاف بنیں گے تو ان کا واو آئے گا، واپس آ جائے گا. ٹھیک ہے واپس آ جائے گی، تو اس کا روٹ ورڈ حمزہ با واو ہے نا. صحیح. تو اگر مضاف ہم ویسے تو ابن بھی ہم لکھ سکتے ہیں، ابن بھی رفعی حالت ہے، اور ابن بھی ہوتا ہے اور ابن بھی ہوتا ہے، لیکن جب ہم مضاف بنائیں گے، یہ مضاف نہیں ہے، یہ ویسے ہے میں سے ہی ہے ہے نا. جی. جب مضاف بنے گا تو اس کا واو واپس آئے گا، تنوین گر جائے گی نا، ایک پیش آئے گا تو دوسری پیش کی جگہ واو آ جائے گا. ابو اچھا کا، اسی طرح خن اخو کا، ہمن میں ہمن کیا ہوتا ہے؟ ہمن پھوپھی ہے وہ اس کو کہتے ہیں. سسر سسر کو ہاں بردر ان لا، سسر کر لیں ٹھیک ہے، بردر ان لا اس میں سب آ جاتے ہیں، لیکن سسر کو خاص طور پہ کہتے ہیں. فو کا فمن ہوتا ہے، فو کا ہو گیا تمہارا منہ، ٹھیک ہے، تمہارے سسر، تمہارا بھائی، تمہارے والد. اور زو علم کا مطلب کیا ہوگا؟ علم والے. علم. زو کا مطلب ہوتا ہے والا، والا یا والی. اگر ذاتو ہوگا تو والی ہو جائے گا، ذاتو کا مطلب والی ہو جائے گا، مؤنث کی تا ہے نا. اور زو ہوگا، اب یہ زو بھی کیا ہوتا ہے، جس طرح ابو، ابا، ابی ہوتا ہے نا، اخو، اخا، اخی ہوتا ہے نا، اسی طرح سے یہ آپ کا کیا ہوتا ہے، جب مضاف بنتے ہیں ابو، ابا کا اور ابی کا مضاف بنتے ہوئے بتا رہی ہوں. جب یہ اس طرح یوز ہوگا بغیر مضاف بنے تو پھر تو تنوین سے اعراب آئے گا نا، پھر تو تنوین سے اعراب آئے گا. جب اس کو مضاف بنائیں گے تو ابو، ابا، یہاں پہ آپ کا تنوین سے اعراب نہیں آ رہا، یہاں پہ حرف سے اعراب آ رہا ہے. یہاں پہ یہ رفعی حالت کو ظاہر کر رہا ہے، یہ نصبی حالت کو ظاہر کر رہا ہے، اور ابی جو ہے وہ یا ہے، اس میں وہ آپ کی جری حالت کو ظاہر کر رہا ہے. یہ یا جو ہے نا، یہ آپ کا جری حالت کو ظاہر کر رہا ہے. تو یہ اس طرح سے، اسی طرح سے آپ کا فو، فا، فی ہو جائے گا. فو، فا، بالحرف آئے گا، بالحرکہ نہیں ہوگا. فا، فی ہو جائے گا، یہ والا فی ہے ٹھیک ہے، یہ والا فی ہے. تو اس کو وہ والا فی نہیں سمجھنا، یہ فو منہ کا ہے. ازو زا زی ہو جاتا ہے، زو زا زی. اچھا آگے پڑھیے. تعرب الاسماء الخمسۃ بالاحرف. اعراب دیا جاتا ہے اسما کو خمسہ، اسماء خمسہ کو حروف سے، حروف سے. احرف کیا ہوتا ہے؟ حرف ان کی جمع ہوتی ہے، حروف بھی ہوتی ہے اور عارف بھی ہوتی ہے. جو الفابیٹس ہوتے ہیں نا، حروف، کوئی بھی حروف، انا، لا، حتی، جو بھی حروف ہیں ان کے یہ تو بھی آپ نے اچھی طرح سمجھایا. اب اس کی اس کو دونوں نے ڈسکرائب کیا. ہاں ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالباء بشرط ان تكون مضافة الى غير ياء المتكلم. سمجھ کے پڑھیں تھوڑا سا، دیکھیں. ہاں اس کا یہ ہے کہ فترفع بالواوی، تو رفع دیا جاتا ہے، رفع دیا جاتا ہے واو کے ساتھ، وتنصب اور نصب دیا جاتا ہے الف کے ساتھ، وتجر اور کسرہ دیا، یعنی اس کو جری حالت میں کیا جاتا ہے یا کے ساتھ، بشرط ان تکون مضافۃ الی غیر یا المتکلم. انہوں نے ایک شرط لگا دی ہے، ایک شرط ہے، یا متکلم کی طرف مضاف نہیں ہونے چاہیے. اس کے علاوہ جتنے بھی پروناؤن ہیں سب کی طرف مضاف ہوں گے، جتنے بھی نون ہیں سب کی طرف. صرف پروناؤن کی طرف تھوڑی مضاف ہوتے ہیں، نون کی طرف بھی ہو سکتے ہیں نا. ابو خالد دن نہیں ہو سکتا، ابو حامد دن، ابا حامد دن، یہ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے نا. تو ضروری نہیں ہے کہ ضمیر ہو، لیکن یہاں پہ ضمائر کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یائے متکلم کی طرف یہ مضاف ہوں گے تو پھر ان کی ایک ہی حالت رہے گی. مثلا یہاں تو ابو، ابا، ابی ہو گیا نا ہے نا، آگے ضمیر لگی. لیکن جب آپ یا لگائیں گے تو یا کیا کرے گی؟ ابو کو بھی نیچے کھینچ لے گی، ابا کو بھی نیچے کھینچ لے گی، اور ابی کو بھی نیچے رہنے، وہ تو نیچے ہی ہوتا ہے، جری حالت ہوتی ہے. ہم کانٹیکٹ سے دیکھیں گے پھر وہ ہم کانٹینٹ، ہاں جیسے جدی، 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 ابی، 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 تو وہ میرے ابو، اس میں آپ نے ترجمہ کیا کرنا ہے؟
میرے کا ترجمہ ضرور کرنا ہے کیونکہ یا متکلم آگے آ رہی ہے. جی ایک ابو ہے اور ایک یا متکلم. تو سمجھ آ گئی یہاں پہ کیا کریں, شرط کیا لگائی ہے کہ وہ مضاف ہوں گے الی غیر یا متکلم, یا متکلم پہ یہ نہ ہو. علاوہ کی طرف جب مضاف ہوں گے تو پھر ان میں یہ تنصبو اور تجلو جو نے کہا ہے نا یا کے ساتھ ہوگا, صحیح. واو کے ساتھ. یا متکلم کی طرف تو ایک ہی شکل ہوگی, وہ بھی ابھی بتا دیں گے. ہاں. اچھا اب یہاں پہ آپ پڑھیے ذرا سا, اینا این سافرا ابو کا, کہاں سفر کیا تمہارے ابو نے. تو اب اس میں کیا بن رہا ہے, ابو کیا بن رہا ہے, اس میں ابو فائل بن رہا ہے نا. فائل بن رہا ہے مرفوع, فائل مرفوع, ٹھیک ہے, جی وعلامت رفعہ الواو, اس طریقے سے اعراب بتایا جاتا ہے. پہلے اس کی پوزیشن وہ بتاتے ہیں کہ جملے میں کیا بن رہا ہے, وہ فائل بن رہا ہے, کیوں, اور پھر اس کا اعراب بتاتے ہیں کہ وہ مرفوع ہے. پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی رفع کی علامت کیا ہے. تو رفع کی علامت ضمہ بھی ہوتی ہے, الف بھی ہوتی ہے اور واو بھی ہوتی ہے. تو یہاں پہ واو ہے. الف کہاں ہوتی ہے, اب الف کہاں ہوتی ہے رفعی حالت, رفعی حالت الف نصبی حالت ہوتی ہے نا. رفعی بھی ہوتی ہے نصبی بھی ہوتی ہے. رفعی حالت الف جو ہوتی ہے وہ کتابانی میں ہوتی ہے. اچھا ہاں ہاں, وہ جب ڈویل ہوتا ہے تسنیہ میں. اس وقت ہوتی ہے. یہاں تو الف نصبی حالت بن رہا ہے نا, آپ دیکھیں ابا ہاں کا, تو یہاں پہ آپ کیا دو فائل بنائیں گی. نہیں یہاں عارفو بھی نہ ضمیر فائل بن رہی ہے, پھر ابا کیا اس کو بھی فائل بنائیں گی, وہ منصوب ہے, وہ منصوب ہے بالکل. ابا کا. تو یہ آپ کا یہاں پہ بتایا ہوا ہے, اس کو پڑھ لیجیے گا, میں کتاب آپ لوگوں کو دے دوں گی. حاضی سیارت ابی کا, کیا یہ گاڑی, حاضی سیارت مرکب, کون سا مرکب بن رہا ہے, یہ تو مرکب نہیں, یہ تو اشارہ جملہ. اشارہ ملے نہیں اشارہ, الف لام آئے گا تو بانڈنگ ہوگی. ابھی یہ مبتدا خبر ہے, بالکل. اور مبتدا کیا بن رہا ہے اس میں, مبتدا حاضی بن رہا ہے, سیارت ابی کا یہ پوری خبر بن رہی ہے. پوری خبر ہے جی. ویسے تو سیارت ان خبر ہے, لیکن ابی کا بھی آ رہا ہے نا, تمہارے ابو کی گاڑی. ہاں تو یہ آپ کا ابھی جو ہے یہاں پہ یہ دو ورڈ نہیں ہے, یہ ایک ہی ورڈ ہے. یہ آپ کا ابو جو ہے وہ مجرور ہو گیا یہاں پہ. مجرور کیا جری حالت میں جی, کیوں مجری حالت میں آیا ہے, کیونکہ مضاف لے ہے, مضاف الیہ بن رہا ہے, اور پھر مضاف بھی بن رہا ہے, مضاف بھی ہے پھر کا مضاف بھی ہے, کا مضاف. تو یہاں دو مرکب اضافی بن کے بن رہے. تو یہاں پر آپ دیکھ لیں ابھی کیا ہے, مضاف الیہ ہے, مجرور ہے, ٹھیک ہے. پہلے آپ نے یہ بتانا ہے, پھر اس کا اعراب بتانا ہے, پھر آپ نے اس کی علامت بتانی ہے. علامت جرہ الیاء, وہ علامت جرہ الیاء, کیونکہ کسرہ بھی ہوتی ہے اور یا بھی ہوتی ہے, دونوں ہوتی ہیں. تو یہاں پہ یا آ رہی, یا کون سی والی, وہ جو یا آگے ابھی آ رہی ہے نا جی, وہ یا. تو یہ جری حالت ہے. اچھا اس کے بعد وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مُضَافَةً عُرِبَتْ بِحَرَكَاتِ الْأَعْرَابِ الْأَصْلِيَّةِ, اگر یہ مضاف نہیں بنے نا تو اس کی اصلی حرکت لیتے ہیں ہم. تو یہ ہاں آگے ٹھیک ہے, وہی جو میں نے آپ کو بتایا, اگر مضاف نہیں بنیں گے تو پھر حرکت کا اعراب آئے گا. ٹھیک ہے, آگ مضاف الیہ نہیں بن رہا نا, تو پھر حرکت کا اعراب آئے گا. ہاں تو اخن بھی ہو سکتا ہے, الاخو بھی ہو سکتا ہے. من حاز الاخو, یہ بھائی کون ہے. اسألت, کیا سوال کیا تم نے. اسألت الاخا, اس کا تم کیا, نے پوچھا کہ بھائی سے. یہ آ کون سا آ رہا ہے آپ کے پاس, استفہامیہ, کیا پوچھا تم نے اس کے بھائی کو. نہیں, اگر یہ استفہامیہ ہوتی ہے نا میری بہن, تو یہاں کوسچن مارک لگا ہوتا. تو یہ اسألتا, تم نے پوچھا. اسألتا, اسألتا نہیں, اسألتا, اسألتا. تو یہ آپ کا کون سا والا بن رہا ہے, یہ باپ کون تا سا, حاضر کہنے تم نے پوچھا, کیا تم نے, کیا نہیں ہے یہاں. یہ فائل ہے, اور اسألہ, یہ اصل میں حرکت غلط دی ہوئی ہے, یہ اسألہ ہے, ٹھیک ہے, اور اسألت ہے یہ. ٹھیک ہے نا, اس میں غلط, اس کو میں دیکھوں گی اس میں کیا پرابلم ہے.
دیکھوں گی اس کو دیکھتے پھر آپ بھی سوچیے گا کیا پرابلم ہے. بہرحال یہ مفعول بن رہا ہے, اس کے اندر یہ فاعل ہے, فعل کے اندر. اچھا اس میں انا ضمیر کو مت فاعل بنائیے گا. نہیں نہیں انا نہیں ہے اس میں. ہاں یہ سأل سے ہے یہ مجھے لگتا ہے کوشچن کا ہی ہے, لیکن انہوں نے بھول گئے یہاں پہ کوشچن مارک لگانا. کیا تم نے پوچھا بھائی کے بھائی کا بھائی کو سألتا تو نے پوچھا, تو نے سوال کیا بھائی سے, یہ بھی ہو سکتا ہے نا. کیا تو نے, کیا تو لگائیں گے نا, یہ آ ہے ٹھیک ہے, اور یہ سأل ہے. سأل سے آپ کا سألتا بن گیا, یہ ماضی ہے, ماضی کے اندر انتا ضمیر فاعل ہے. اسألتا کیا تو سوال کیا تو نے بھائی سے, الاخا یہی ہوگا. کیا تو نے سوال کیا بھائی سے, یہاں پہ میننگ کو نہیں آئے گا. حمزہ استفہامیہ ہی ہے. کیا تم نے پوچھا بھائی سے, یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے. بھائی سے آئے گا, کو نہیں آئے گا. مفعول میں ہر جگہ کو کا ترجمہ نہیں ہوتا, کبھی کبھی اپنے اردو میں چینج کرنا پڑتا ہے. کیا تم نے سوال کیا بھائی سے, یا کیا تم نے پوچھا بھائی سے, بھائی کو بھی کہہ سکتے ہیں, پھر آپ سمجھ لانا بات کو. اچھا یعاملونی, اس کو پڑھیں. يعاملني المدرس معاملة الأخي للأخي. اچھا اب یہ کیا ہے, عاملہ یعاملو ہے نا. يعامل. ہاں ہاں تو باب کون سا ہے, عاملہ یعاملو, باب یہ باب والی بنا نا. مفاعلہ. مفاعلہ ہاں بالف ہے اس میں. معالمہ, ہاں معاملتن کہتے ہیں نا, معاملہ. معاملہ یس. تو وہ اس کا باپ کا نام بن جائے گا. اور اس کے دو مصدر ہوتے ہیں, ایک اس پہ بھی آتا ہے نا فیال ان کے وزن پہ, تو فیال ان کے وزن پہ نہیں بنے گا اس کا صرف اس پہ ہی بنے گا. بعض دفعہ دونوں بن جاتے ہیں, بعض دفعہ ایک ہی بنتا ہے. فیال ان کے وزن پہ ڈالیں روٹ ورڈ عین میم لام, فیال, ایمال. ایمال تو کوئی لفظ نہیں ہوتا نا, اس لیے ہم نہیں بنائیں گے. ایمال کچھ نہیں بنتا, تو ہم اس کا بنائیں گے وہی مفاعلہ کے وزن پہ. تو با مفاعلہ سے معاملتن بن جائے گا. تو یہ کیا ہے, مضارع ہے. عاملہ یعاملو, ترجمہ کریں. فاعل کیا ہے, فائل اس میں مدرسو ہے, اور می جو ہے یہ مفعول بھی ہے, اور معاملہ آ گیا نا, معاملتا. یہ مفاعلتا باب کا یہ مصدر ہے. جو مصدر ہوتا ہے نا وہ کچھ بھی بن سکتا ہے. یہاں پہ مضاف بن رہا ہے, مصدر کچھ بھی بن سکتا ہے, مجرور بھی آ سکتا ہے, مرفوع منصوب کچھ بھی ہو سکتا ہے مصدر. اور الاخی مضاف الیہ بن گیا, معاملۃ اس کے الاخی بھائی کا معاملہ. بالاخی. اچھا اس کے بھائی معاملہ کرتے ہیں مجھ سے ٹیچر مجھ سے معاملہ کرتے ہیں, یعنی بیہیو کرنا, جیسے معاملۃ الاخی للاخی, جیسے بھائی بھائی سے معاملہ کرتا ہے, بیہیو کرتا ہے. میرے سمجھ میں اب آیا, میں سمجھی نہیں. نہیں یہی تو میں چاہتی ہوں نا, آپ اس یہاں پہ آ جائیں جہاں پہ میں ہوں. مجھے بھی ابھی کچھ چیزیں نہیں سمجھ آتی, جیسے سوچنا پڑتا ہے, کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ ہے کہ کم از کم اتنا ہے کہ وہ آپ کو پتہ چل جائے نا فاعل مفعول کیا بن رہے ہیں, باب کیا ہے, پھر بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. اب یہ مضاف جو ہے اس کو آپ زبر کیوں آ رہی ہے, اس پہ پیش بھی تو آ سکتی تھی نا, سوچنے کی بات ہے. ہاں معاملہ تب پہ نا گیا, تو چونکہ وہ ڈیٹیل ہی ہے نا. ڈیٹیل نہیں ہے, دوسرا مفعول ہے. دوسرا مفعول ہے یس. مدرس فاعل ہے, اور ایک مفعول یہاں آ گیا تھا, اور ایک مفعول یہاں ہے. یہاں پہ زبر آنے کی کیا وجہ ہے, ہاں مفعول بن کوئی رہا ہے وجہ اس لیے. نہیں ہے, پیش بھی آ سکتی تھی, زیر بھی آ سکتی تھی. تو مفعول بننے کی وجہ سے یہ زبر ہے تو نا. یہ بھی سوچنا ہوتا ہے. پھر یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اخی. اب جب یہ اخی بن کے آ رہا ہے تو پھر آپ کا مضاف تو نہیں بن رہا نا کہ بو آئے گا, مضاف الیہ بن رہا ہے. انہوں نے کہا ہے صرف جب مضاف بنیں گے تو واو آئے گا. یہ بھی بہت اچھا پوائنٹ آپ نے دیا مجھے. تو یہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو حرکت کے اعراب آئے گا, اور یہاں پہ مجرور ہو رہا ہے تو یہ بھی حرکت کے اعراب آئے گا, کیونکہ یہاں بھی مضاف نہیں بن رہا. اچھا پھر اس کے بعد نمبر 5,
فأتاه وهو بالموت. 2 گھنٹے کی کلاس ہو جائے گی، میں بتا رہی ہوں، تھوڑی دیر سے شروع کی تھی لیکن یہ ہے کہ فَأَتَاهُ پس آئے اس کے پاس، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ لکھا ہے وَهُوَ بِالْمَوْتِ، یہاں پہ حاضی واو الحالی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ کمپلیٹ جملہ ہے، حاضی مبتدا ہے، واو الحالی، یہ پورا آگے ڈاٹ لگ گیا، اس کا مطلب پورا کمپلیٹ جملہ ہے، اور یہ بھی پورا کمپلیٹ جملہ ہے۔ وَكَذَلِكَ، اب قرآن مجید میں جو آیات ہوتی ہیں ان میں نہیں لگی ہوتے ڈاٹ، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہے ہمارا، یہاں پہ فعلیہ کمپلیٹ ہو رہا ہے یا اسمیہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم ترجمہ صحیح کریں۔ وَكَذَلِكَ فِي خرج من عنده وهو يقول، اس میں بھی واو حالیہ ہے، 2 جملے آئے ہیں حدیث میں، بلکہ ایک اور بھی آیا تھا، 3 آئے تھے، 3 آئے تھے، یس۔ تو اس طرح سے اس کے بعد یہ آپ کی ہے الحمد للہ الذی انقذہ بی من النار، تو اللہ کا شکر ہے جو الذی، الذی من الاسماء الموصولہ، اب اللہ جی کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ جو اللہ جی آپ نے پڑھا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ اسم موصول ہے، من الاسماء الموصولہ، مذکر کی مؤنث کیوں آیا؟ کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے، اس کی صفت بن رہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد والاسم، اور اسم الموصول ہوتا ہے یفتقر، یفتقرو، وہ محتاج ہوتا ہے، فقر سے ہے نا، اب اس کو میں نے ایسے یاد کیا تھا، فقر سے۔ اب فقیر کون ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے، تو یفتقرو یہ کون سا باب بنتا ہے؟ زبر آ رہی ہے یہاں پہ، باب افتعال، ٹھیک ہے، زبر آگے پیش آتی تو 3 ابواب میں سے ہوتا۔ اچھا، الا سلتن مشتملتن، یہ بھی آپ کا وہ بن رہا ہے مرکب توصیفی، تو وہ ایک صلے کا محتاج ہوتا ہے، مشتملتن، اس جو مشتمل ہوتا ہے علی ضمیر مطابق لہو، وہ جو جملہ آگے جو صلہ بن کے آتا ہے، صلۃ الموصول جو ہوتا ہے، جو اسم موصول کے بعد ایک لازم ایک جملہ آتا ہے، جو کہ 99.5% جو ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے، بہت کم جملہ اسمیہ ہوتا ہے، یا شبہ جملہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کی ضمیر ہمیشہ پلٹتی ہے آگے نا، اس کی ضمیر مطابق ہوتی ہے اسم موصول کے، مطابق ہوتی ہے اسم موصول، ہاں، اور وہ اگر وہ مذکر ہے واحد ہے تو مذکر واحد ضمیر آئے گی، اگر وہ جمع ہے تو جمع آئے گی، اس جملے کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو صلہ ہوتا ہے، اگر وہ نہیں اس کو بھی ضمیر، اس کو ضمیر عائد کہتے ہیں۔ ابھی ہم نے اوپر کیا پڑھی تھی؟ ضمیر رابط پڑھی تھی، وہ رابطے کی تھی، یہ پلٹنے والی ہے، آدھا یعودو سے پلٹنا، ٹھیک ہے، اور اس کا مصدر کیا ہوتا؟ آدھا یعودو، عادتاً، وہ تو وہ ہو جائے گا نا، یہ عادتاً تو وہ ہو جائے گا، الف سے ہے اعادتاً، ہاں، یہ عادت ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں گول تا کیوں آئی ہے؟ کیونکہ عین و دال اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، جب یہ باتیں آ جائیں گی تو پھر ہو جائے گا۔ اچھا، وَيُسَمَّى هَذَا الضَّمِيرُ عَائِدًا، اس کو نام دیا جاتا ہے هَذَا الضَّمِيرُ کو عائداً نحو، اچھا یہاں پہ انہوں نے بتا دیا جملہ عین الطالب والذی غاب امسی، اب آپ دیکھیں الذی کے بعد ایک جملہ آ رہا ہے کہ جملہ فعلیہ ہے، یہاں پر آپ کا جملہ اسمیہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ جملہ اسمیہ آ رہا ہے، غلافہ منزوع، یہ جملہ اسمیہ آ رہا ہے، تو جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، اور یہاں پر پھر آپ کا کیا ہے طلبہم، یہاں پہ پھر آپ کا جملہ فعلیہ آ گیا، پھر یہاں پر بھی اسم موصول کے بعد آپ کا صلۃ الموصول جو ہے جملہ فعلیہ آ رہا ہے۔ اب اس میں جو ضمیر آ رہی ہے نا، میں ان شارٹ بتا دیتی ہوں، یدرسن میں ہنہ ضمیر ہے جو کہ کس کے مطابق ہے؟ اس کے مطابق ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، ضمیر بھی ہنہ کی ہے یہاں پہ، اور مؤنث کی ہے، تو 2 چیزوں میں، ایک ہوتا ہے عدد اور ایک ہوتا ہے جنس، ان 2 میں مطابقت ضروری ہے، ان کا سیملر ہونا ضروری ہے۔ پھر یہاں پہ اللہ زینہ ہے، تو اس کا صلہ جو ہے، اب اس میں کون سی ضمیر بنے گی بتائیں مجھے؟ ہم کی ضمیر جو الذین پلورل پہ جا رہی ہے نا، اگر نہیں ہوگی تو پھر نہیں ہوگی وہ تو مجرور ہے نا، دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ بتا رہے ہیں طلبہم المدیر، ہم ضمیر جو ہے وہ کدھر لوٹ رہی ہے؟ اس میں وہ اللہ زینہ کی طرف لوٹ رہی ہے،
अच्छा, तलबा फेल है, इसको आपने मुरक्कब इजाफी नहीं बना देना, हाँ तो ये फेल है और हम जो है उसका जो उसकी जो मफूल है और ये फाइल है। नहीं, हम जमीर जो अलमुदीर फाइल है और हम मफूल बिही जो जमीर आइद बन के हाँ, अल्लज़ीना पे। मिन जी जी। मनित तुलाबू, कौन से हम्म, स्टूडेंट है, ये मन है, ये मिन नहीं है, मन। मनित तुलाबू अल्लाजीना, कौन से स्टूडेंट हैं जिनको तलब किया, जिनको तलब किया गया, तलब किया मुदीर ने। तो इसमें हम जमीर जो बन रही है, कभी कभी वो जमीर जो होती है ना वो आपकी माजूफ पे ओमिटेड भी की हुई होती है, कभी कभी अच्छा ऐसा भी होता है वो सिले में नहीं आती, अच्छा। वो तो सिले में नहीं आती, वो जमीर ओमिट हाँ, कर दे। हाँ, वो मफूल की जमीर होती है जो निकाल दी जाती है, हाँ, और ज्यादातर वो हु जमीर होती है जो निकाल दी जाती है, ओमिट कर दी अच्छा। जाती है। तो इसको भी ज़हन में रखना है। तो यहाँ पर आपका ये आपका बन रहा है लॉटरी जमीर, सिंपल आप लें इसको, ये लॉटरी है इधर, और ये वाली इसमें लौटी है, ये वाली अल्लाह ती की तरफ, और यहाँ पे अल्लाह जी दफ्तर की तरफ। अच्छा, इसमें कौन सी जमीर है? तो हु, इसमें हु की जमीर है ना अल्लज़ी की तरफ। अच्छा, तो यहाँ तो अलहा लिखा हुआ है, अलहा गलाफू की गलाफ नहीं नहीं नहीं, हु नहीं। जमीर को जमीरुल हा कहते हैं। अच्छा जमीरुल हाई हाउ कहते हैं। अच्छा हाँ, हु जमीर को हा की जमीर अलहा वो कहते हैं, जमीरुल हा भी कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है ये मुअन्नस की जमीर है, वो हाँ, हा इससे होती है, अगर वो होती ना तो वो हा होती है, अलहा ऊ ना होती। हम्म, ये हु जमीर अलहा कहलाती है, अच्छा ठीक है ना। और ये किधर लौट रही है, ये हु जमीरा और ये दफ्तर की लौट रही है। गुलाफू हु यानी उस कॉपी का, उस अच्छा। कॉपी का जो है ना वो फटा हुआ और ये तुल्लाबों पे लौट रही है और है। लाती पे। ये जी जी। मुजक्कर जमीर है ना तो ये इधर ही लौटेगी, ठीक है। ठीक है। बोनस जमीर तो कोई आ ही नहीं रही इसमें जो लौटेगी वहां, वो इसी हम्म, को कह रहे हैं अलहा। अच्छा, उसके हाँ बाद गाबा में हुआ जमीर थी जो कि अल्लाह जी की तरफ लौटी थी। वो तालिबू के ऊपर लौटेगी। हाँ, लेकिन मुताबिक किसके है, इसके मुताबिक है ना। मुताबिक जैसी की होगी बिल्कुल। ये वाली भी आपकी हु जमीर भी मुताबिक अल्लाह जी के है, ये मुजक्कर है और ये भी मुजक्कर है, ये वाहिद है, ये भी वाहिद है। या अल्लाह जीना हुम, ये भी आपका मुजक्कर है, जमा है, ये भी मुजक्कर है, जमा है। इसी तरह ये मुअन्नस है। समझ आ गया? मैं यही खत्म कर रही हूँ, बाकी तमारीन जो हम करेंगे वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी तमारीन रहती हैं। ये तो अभी क्या आ रहा था, शरहुल मुफरदाती, ये हम वो पढ़ रहे थे, जो हमने उसमें मोटे मोटे वर्ड पढ़े हैं ना हदीस में, उनकी तशरीह कर रहे थे। अभी तो एक्सरसाइज अब शुरू हो। एक्सरसाइजेज नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह करेंगे, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। चलें, दुआ कर लें मुनीबा, अगर आप हैं तो दुआ कर लें प्लीज। जी। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम वबरकातुहू। हम वालेकुम अभी सलाम। क्लास करते हैं कुरान की। तो फिर इस क्लास को रखना है ना, एवरी थर्सडे रखना है ना। जी। हाँ, ये क्लास तो है, तो मुझे बस थोड़ा सा कुछ हफ्ते मुझे गाइड कर देना, 2-3 हफ्ते। फिर आप रिकॉर्डिंग सुनेंगी ना। ये तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं, हाँ नहीं, वो जो सूरतुल हुजरात का मैं करना था। सूरतुल हुजरात का मैंने कहा ना 2-3 आए थे मुझे। मैं अभी नहीं, आज नहीं करवा सकती, मुझे कहीं जाना है अभी। अच्छा तो हाँ, मुझे अभी रेडी भी होना है, तो फिर इंशाल्लाह कर लेंगे, मैं कोई टाइम निकालती हूँ आपके लिए, सही है। सूरतुल चलिए हुजरात आप का, इस चीज ठीक मुझे है, बता ओके। दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैरा। टाइम का मसला है ना।